شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی جس کے لیے دوا اور شفا نازل نہ کی گئی ہو. ہر بیماری جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں کسی بھی انسان تک پہنچتی ہے یا کسی کو بھی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس بیماری کا علاج بھی اور اس کی شفا کے ساتھ روانہ کر دی جاتی ہے. علمہ من علمہ، جو جاننا چاہتے ہیں، جو اس کے لیے تگدو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو اس کا علم عطا کر دیا جاتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور جو اس بیماری کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر وہ جاہل ہی رہ جاتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہی رہتے ہیں. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، لیس للانسان الا ما سعی، کہ کسی انسان کو کچھ نہیں ملتا مگر جس کام کے لیے وہ کوشش کرتا ہے وہ چیز اس کو مل جاتی ہے. جیسے آپ لوگ آگے محنت کر کے، کوشش کر کے، گھروں کو چھوڑ کے، اپنے سارے کام جلدی جلدی نمٹا کے کہ آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے، تو جو لوگ نہیں آ سکے ان کو وہ نہیں مل سکتا جو کوشش کرنے والوں کو ملے گا. آج کے دور میں انسانیت جتنی بیمار ہے، جتنے صحت کے جو مسائل ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھے. جتنے لوگ اب بیمار ہوتے ہیں اس سے پہلے بیمار نہیں ہوا کرتے تھے. اور زیادہ تر بلیم کیا جاتا ہے کہ آبادی کیونکہ زیادہ ہو گئی ہے، پانی صاف نہیں، فضا صاف نہیں، اس وجہ سے بیماریاں ہیں. حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ دوائیں زیادہ لینے کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. بہت زیادہ دواؤں کا استعمال کرنے سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. پیدا ہوتے بچوں کو اینٹی بایوٹکس دے دی جاتی ہیں، ان کو اینٹی بایوٹک کے انجیکشن لگائیں گے، ان کو اینٹی بایوٹک کے دوا پلائیں گے، یا اینٹی الرجیز پہ لگا دیا جاتا ہے، یا پھر اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم 6 ٹیکوں کا کورس تو ضرور کرا دیتے ہیں. بہانے سے دوا پہنچا دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ جن بچوں میں پیدا ہوتے ساتھ ہی جن کو دوائیں ملنا شروع ہو جائیں، کہتے ہیں نا کہ شروع میں آپ جس چیز کا عادی بنانے چاہیں کسی بچے کو، تو آپ پہلے 1.5 سال کے اندر اس کو جو چیز دے دیں گے وہ اس کا عادی ہو جائے گا. جب پہلے زمانے میں بچے بیمار ہوتے تھے یا کسی کو نزلہ، کھانسی، بخار، کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی دانے، پھنسیاں، خارش نکل آتی بچوں کو، تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کر لیا کرتے تھے. وہ بڑے اچھے ٹوٹکے تھے، بڑی اچھی چیزیں تھیں جن کو میڈیا کے ذریعے، اخباروں میں، رسائل میں، ٹی وی کے ذریعے اس قدر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب لوگ ڈرتے ہیں کوئی بھی چیز دیتے ہیں. اگر ساس یا ماں یا کوئی بڑے کچھ بتانا چاہیں تو وہ شک کرتی ہیں کہ نہیں، اس سے تو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوگا یا میں ٹھیک نہیں ہوں گی، نہیں میں تو ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں. بڑے فخر سے، بڑے اکڑ کے اور بڑے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹرز کو بلیو نہ کریں، مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ضرور سوچیں کہ جو علاج ہم کر رہے ہیں کیا اس سے دنیا کو شفا ہو رہی ہے، یا وہ وقتی طور پر آپ کی نظروں سے بیماری اوجھل ہوتی ہے مگر تھوڑے ہی دنوں بعد وہ پھر واپس آ جاتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایک دفعہ دواؤں کا شکار ہو جائیں گے یا دواؤں کے نرغے میں آ جائیں تو پھر وہ اپنے آپ کو چھٹکارا دے سکیں. بہت کم ہوتا ہے. جب آپ ایک دفعہ کسی ایک بیماری کے لیے دوا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے شروع کے جو 5 سال ہیں اس میں بچوں کا علاج آپ گھر سے کیجیے.
ہماری بچیاں کل کی مائیں ہیں اور ہر ماں ایک نسل کو سنبھالنے والی ہے، ایک نسل چلانے والی ہے. جیسے نیپولین نے کہا تھا نا، تم ہمیں ایک اچھی ماں دو، ہم آپ کو ایک اچھی قوم دیں گے. یعنی ایک ماں جو ہے وہ پوری قوم چلا رہی ہے. قوم میں اس کی جو نسل در نسل چیزیں ہیں وہ انہی عورتوں کی وجہ سے ہیں. اگر عورت سمجھدار ہے، باشعور ہے، گھر گرہستی جانتی ہے اور بچوں کو پالنا جانتی ہے تو اس کے بہت دور تک اثرات ہوں گے. بچوں کا اخلاق، بچوں کے آداب، ان کے کردار، ان کی بنانے میں ایک عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. باپ تو صبح جاتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں. ایک دفعہ پوچھیں گے بھی کیا ہوا، سارا دن کیا کیا، بچوں نے پڑھا نہیں پڑھا، ہوم ورک کیا نہیں کیا، اسکول سے سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں. اتنے کریں گے، کوئی چیز ضرورت ہے تو بس دے دی، دیٹس اٹ. باقی سارا کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا. تو ماں کو شعور دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ خود بیمار ہوں یا بچہ بیمار ہو تو وہ کچھ نہ کچھ علاج تو اپنے گھر میں کر سکیں. پھر اگر ضرورت ہو تو پھر آپ دوسری دوائوں کا سہارا لیں. اب سب سے اچھا علاج کون سا ہے؟ سب سے اچھا علاج وہ ہے جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں تخلیق کیا، ساری کائنات کو تخلیق کیا، یہ پہاڑ، دریا، سمندر، سورج، چاند، ستارے کی دنیا پوری تخلیق کی. جو ہر چیز کا رب ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے. کیا اس کا بتایا ہوا علاج زیادہ اچھا ہوگا، یا آج کے سائنٹیفک دور میں اگر کسی انسان نے کوئی سائنٹیفک ریسرچ کر لی اور اس پر اس نے پوری بک لکھ دی اور پھر وہ بک میڈیکل کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے اور پھر اس کے اوپر لگے بندھے طریقوں کے اوپر کالجز بنتے چلے جا رہے ہیں، بکس پڑھائی چلی جا رہی ہیں اور ان کی اپنی ریسرچز ہیں جو 10 سال چلتی ہے ریسرچ، 11ویں سال میں وہ نیگلیکٹ کر دی جاتی، کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بڑے نقصان دہ اثرات ہیں، اس کو بند کر دو. ساری دوا مارکیٹ سے اٹھا لی جاتی. اب اس کے بدلے میں کچھ اور کیمیکلز آ جاتے ہیں، پھر وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، ڈاکٹرز تک پہنچایا جاتا ہے، آفرز ان پہ لگائی جاتی ہیں، ڈاکٹرز کو بہت کچھ آفرز دی جاتی ہیں اور پھر وہ جب وہ دوا بکتی ہے پھر دیکھتے ہیں ان کے سائڈ ایفیکٹس آ رہے پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح مختلف چیزوں پہ سائنٹیفک ریسرچز ہوتی ہیں. ایک تو دوائیں بنتی ہیں نا سائنٹیفک ریسرچ سے، اور ایک پھر مختلف چیزوں کا انالیسس بھی کیا جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں انسان کے لیے اچھی، کیا کیا چیزیں بری ہیں. اب دوا ساز ایجنسیاں یا فیکٹریاں کن کی ہیں؟ فارمیسیز کن کی ہیں؟ فارماسیوٹیکل کمپنیز کن کی ہیں؟ زیادہ تر آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں. اب وہ یہودی لوگ جو ہیں کیا وہ آپ کے مخلص ہیں؟ آپ کو وہ صحت مند دیکھنا چاہیں گے، یا ان کے ساتھ کے جتنے نان مسلم ہیں وہ آپ کو چاہیں گے کہ آپ ٹھیک ٹھاک رہیں، خوش و خرم ہنستا بستے گھر میں آباد رہیں، آپ اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کر سکیں، ہر ماں حشاش بشاش چاقو چوبند اچھی تگڑی ہو کہ وہ اپنا بھی سارا کرے، اپنے گھر بھی سنبھال لے، بوڑھے جو ساس سسر یا ماں باپ یہ جو بھی ہیں ان کو بھی سنبھال لیں اور بچوں کا بھی سارا کریں، گھر کا بھی کریں، باہر بھی سارا سنبھالیں اور رشتے دار آنے والے جانے والے ان سب کو بھی دیکھ بھال کریں، اپنے رشتے بھی نبھائیں، تمام سسرالی میکے کے تمام رشتے داروں کو بھی نبھائیں اور پھر تھوڑا بہت کوئی اور کام بھی کر لیں، کوئی دین کا کام کر لیں، کوئی قرآن پڑھ لیں، سیکھ لیں، سکھا لیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جو صحت مند ہو. بیمار عورت تو سو کے نہیں اٹھ سکتی، وہ تو اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں، اٹھ بھی جائے گی تو چکرا چکرا کے گرتی رہے گی. اگر کھانا پکا لے گی تو کسی کے ٹانگوں میں، کسی کے گھٹنوں میں، کسی کی کمر میں درد ہو جائے گا، تو ذرا سا دو بول لے گی اس کے سر میں درد ہو جائے گا. اس کی کیا ہمت ہے؟ ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا تو مقصد پورا ہو گیا نا جس مقصد کے انہوں نے دوائیں بنائی تھی. آپ سب بھاگ بھاگ جاتے ہیں ہاسپٹل، جا جا کے دوائیں لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیمار کمزور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جب نیند آور دوائیں کون سی ہیں؟ ان کے اندر زہر پایا جاتا ہے. یہ وہ زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے. اس زہر کا آپ یوں سمجھیں کہ اگر 1000واں حصہ بھی ہو تو ہے تو زہر جو مارتا تو نہیں مگر سلا دیتا ہے. اب یہ نیند آور تمام دوائیں زہروں سے بنی ہوئی ہیں سیدھے سادے الفاظ میں. اب وہ زہر کی چاہے بہت کم مقدار ہے تو زہر نیند تو آ جاتی ہے، مگر آپ سوچیں کہ آہستہ آہستہ آپ کو وہ کمزور کرے گی یا طاقتور. اس نیند کا کیا فائدہ جو آپ کو زہر کھلا کے سلایا جا رہا ہے؟ کوئی سی دوا اٹھا لیں تو
اس کے فارمولا میں دیکھ لیں. میں تو آپ کو آپ کی زبان میں بتا رہی ہوں, ڈاکٹری زبان میں نہیں بتا رہی, مگر آپ کو یہ یاد کرا رہی ہوں کہ ہم جو سبق بھول گئے نا اس کو پھر سے یاد کر لیں. سب سے اچھا علاج کون بتائے گا؟ اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے. تمام انبیاء علاج بھی کرتے تھے. یہ انبیاء کا ورثہ ہے, لوگوں کو بیماری سے شفا کی طرف لانا اللہ کے حکم سے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو دین کا راستہ بتایا, ان کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرایا, ان کو صراط مستقیم پر چلایا, ان کو ہدایت دی, ان کو برے کاموں سے روکا, اچھے کام کرنا ان کو سکھائے, بلکہ ساتھ ساتھ جب وہ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کا علاج بھی وہ خود کرتے. حضرت داؤد علیہ السلام جن سے پہاڑ, درخت, پرندے یہ سب باتیں کرتے تھے, پودے, سب سے پہلی جو دواؤں پر مشتمل کتاب تھی کتاب الادویہ, وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لکھی دنیا میں. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی علم لکھا ہوا نہیں تھا صحت کے بارے میں. لوگوں کا عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی, لہذا حافظے بھی اچھے ہوتے تھے, اور پھر ایک علم دوسری نسل تک بہت آسانی سے منتقل ہو جاتا تھا. کہ لوگ اس وقت فرما بردار بھی تھے, اس وقت ایک دوسرے کی بات کا بڑا لحاظ بھی کیا جاتا تھا. وہ ایک دوسرے سے سن کے تمام علم سینہ بسینہ انبیاء سے بھی اور لوگوں تک منتقل ہوتا چلتا رہتا تھا, لوگ اسی سے ٹھیک ہو جاتے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پہلی کتاب لکھی, یعنی دا بک آف میڈیسن, حضرت داؤد علیہ السلام نے لکھی. ان سے جب کوئی پودا بات کرتا تھا, درخت کوئی بات کرتا تھا, اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اور جیسے کسی پہاڑ کے اندر سے اگر کوئی خاص جیسے منرلز نکل رہے ہیں, دریاؤں کا پانی ہے, سمندر کا پانی ہے, پانی کی کیا تاثیر ہے, ہواؤں کا بدلنا کیا ہوتا ہے, کون سی ہوائیں کدھر سے آتی ہیں, پھر وہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا مونسون ہوائیں ہیں تو ابر لے کے آتی ہیں, کون سی ہوائیں ہیں وہ خشک ہوتی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں, گرم ہوائیں, موسم بدلنا, وہ سب کچھ ہوائیں تک ان سے باتیں کرتی حضرت داؤد علیہ السلام سے. اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا تھا ہوا ان کو لے کر چلتی تھی. وہ ان کو بہت بڑی بادشاہی بھی ملی تھی, اللہ نے پھر ان کو علم بھی بہت زیادہ دیا. یعنی وہ ایک خاص وقت تھا جب پہلی دفعہ پراپر طریقے سے لکھا گیا علم صحت کا. یعنی صحیفے تو لکھے جاتے تھے, لیکن صحت کے اوپر کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے لکھا ہے. ٹھیک, اچھا, پھر اس کے بعد جب ایک لکھی ہوئی چیز آ گئی تو آئندہ آنے والی نسلوں نے ان سے استفادہ حاصل کرنا شروع کیا. پھر ہر نبی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے تھے, یا ان کو بذریعہ وحی سکھایا جاتا تھا لوگوں کی بیماریوں کا علاج. تو وہ آپریٹ بھی کر لیتے تھے, آپریشن بھی کرنا جانتے تھے, پھوڑے, پوچھیاں, اور جیسے پیٹ میں پانی پڑ جانا, اور جو بھی ضرورت ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس طرح اپنی نگرانی میں حضرت علی سے, لوگوں سے, ان سے آپریٹ بھی کرائے, لوگوں کو آپریشن کرائے. تو یہ علم بھی نبیوں کے پاس ہوتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جڑی بوٹیوں سے, مختلف چیزوں سے, غذاؤں سے علاج کرنے کا طریقہ اللہ کے حکم سے ہم کو سکھایا. اس کو کہتے ہیں طب نبوی. طب من ہوتا ہے علاج کا علم, اور نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں ملا. سنت ہوتا ہے طریقہ, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس طریقے سے علاج کرنے کو سننا علاج کہتے ہیں. اور جو سنت سے شفا پا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے سننا کیوں, یعنی کہ سنت سے شفا پا جانے کا ایک طریقہ علاج. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس علاج کو پسند فرماتے تھے؟ آپ غذاؤں سے بھی علاج کرتے تھے. مثلا شہد ایک غذا ہے نا, دودھ غذا ہے, گوشت غذا ہے, پھر پھل مختلف غذائیں ہیں ہماری, انگور, کھجور, زیتون, انجیر. اور ہم تو بس آم اور مالٹا زیادہ جانتے ہیں. گرمیوں میں کہتے ہیں آم آتے ہیں, سردیوں میں کنو مالٹا آتے ہیں. ہم زیادہ تر ان سے فیملیئر ہیں, مگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے انگور, کھجور اور انجیر یہ پھلوں کے سردار ہیں. سب سے اچھے پھل یہی ہیں. کون کون سے؟ انجیر. انجیر میں بھی, کھجور میں بھی اور انگور میں وہ وٹامن ہیں جو کسی اور پھلوں میں نہیں ہیں. سب سے زیادہ یہ صحت مند غذائیں ہیں. اگر آپ کے
گھر میں موسم کے مطابق یہ پھل موجود ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، نہ بھوکا مرنا چاہیے اور نہ بیمار ہونا چاہیے، کیونکہ کھجور ایک ایسی طاقت والی چیز ہے جو انتہائی کمزور سے کمزور انسانوں کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ اور ایسا نہ مت سمجھیں کہ کھجور کھانے سے ہم موٹے ہو جائیں گے، نہیں، مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کھجور کھانے، آپ روٹی کم کر دیں مگر کھجور کھا کے دیکھیے، آپ اگر روٹی بھی کھائیں گے اور کھجور بھی کھائیں گے تو موٹا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روٹی کی مقدار کم کر دیں گے اور کھجور کا استعمال روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے، چاہے 3 کھجوریں کھائیں یا 1 کھجور کھائیں، مثلا کھجور روزانہ کی خوراک میں، ہاں جن لوگوں کو اب شوگر ہو گئی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تو روزانہ نہیں کھا سکیں گے، پھر ان کے لیے اور چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے بھی ضروری کرتے ہیں، کیونکہ بڑے ہو کر تو کسی کو ڈائبٹیز ہوگی، شوگر ہوگی، تو کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ان کو موٹا بہت ہو گیا تو وہ اس ڈر سے نہیں کھا رہا کہ میٹھی کوئی چیز نہیں کھانی، لیکن چھوٹے بچوں کی غذاؤں میں ہر بچے کو شروع دن سے 1 کھجور ضرور کھلایا کریں، آپ کے بچے بیمار ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی چٹکی کی یعنی 1 7 دانے کلونجی آپ سمجھتے ہیں، بلیک سیڈز، حبہ سودا عربی میں کہا جاتا ہے، حبۃ البرکہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اگر 7 دانے شروع سے بچوں کو کسی بھی چیز میں، چاہے کھجور ہی میں ڈال کے کھلا دیں، اسی کھجور میں 7 دانے کلونجی بھی ڈال دیں، تو کبھی بھی آپ کو یہ بار بار کی الرجیز، نزلہ، کھانسی، یہ زکام وغیرہ یہ آئندہ بچوں کو نہیں ہوں گے۔ اب جن کو ہو چکے ان کا علاج مختلف، جن کو ابھی نہیں ہوئے آپ ان کو یہ غذائیں دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے وہ بچے زیادہ صحت مند رہیں گے، بجائے ٹیکے لگوانے کے ان کو یہ ٹیکہ دیں سنت کا، ٹھیک ہے؟ کھجور کھلائیں، کلونجی کھلائیں، ان کو شہد دیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بس ایک چیز کا دھیان کرنا سب سے پہلے کہ چیز خالص ہونی چاہیے، تازہ ہونی چاہیے، پرانی نہ ہو، ایسا نہ ہو کھجور میں کیڑے پڑے ہوں اور آپ وہ کھلا رہے ہوں، بچوں کو کیسے ٹھیک ہو سکتے؟ بہت پرانی باسی کھجوروں کو ہمیشہ فریزر میں رکھیں تب ٹھیک رہتی ہے، یعنی اگر دیر تک رکھنا ہو تو فریزر میں، پہلے زمانے کے لوگ مٹی کے برتنوں میں رکھتے تھے، ان کو پہلے لٹکا چھوڑتے تھے۔ آپ کہیں گے پہلے زمانے میں کون سے فریزر ہوتے تھے؟ آج کل کی خواتین کو ٹھنڈے گرم موسم کے بدلنے کا وہ چیزوں کا سکھانا بہت مشکل ہے۔ اب ہم نے تو شروع سے دیکھا، ہمارے چونکہ والدین کھیتی باڑی کا بھی یعنی ان کا ایک قسم کا تھا، کیا کہتے ہیں جیسے یہاں پر تو نام لیتے ہوں گے زمیندار جو ہوتے ہیں، نمبردار جن کو بولتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا بولتے ہیں، پنجاب میں ان کو جیسے چیئرمین بولتے ہیں نا، ویسے وہ نمبردار ہوا کرتے تھے۔ زمینیں اور کھیتیاں باڑیاں فارمنگ کرتے ہیں نا جو لوگ، ان لوگوں کو چیزوں کی پریزرویشن بہت اچھی آتی ہے، ان کو یہ پتا ہوتا ہے یہ کس موسم میں چیز خراب ہو جائے گی، اس کو کس طرح سے حفاظت سے رکھنا ہے، ان کو کس طرح ڈرائی کر کے رکھنا ہے، نمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بسان نہیں آنی چاہیے، اس کو جلدی گیلی چیز کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس میں فنگس آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح حتیٰ کہ پہننے والے کپڑے، جب بھی موسم بدلتا، سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی آنی، تو کپڑوں کو دھوپ لگوانا، بستروں کو دھوپ لگوانا، اپنے گھروں کی صفائی کرنا، ان کے اندر خوشبو لگانا، وہ جو بخور جن کو بولتے ہیں نا سعودیہ میں، عربوں میں، بخور ایک خوشبو ہوتی ہے، جیسے لوبان ہے، اس کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے کہ لوبان کی دھونی دو، یا مختلف چیزوں کی دھونی دینی، یا زعتر کی دھونی، یا اسی طرح مختلف چیزوں کی۔ تو وہ جو دھونی ہے دراصل آج کے جو سپرے ہیں الٹا ہمیں نقصان پہنچا ہے، ان کے اندر پارا ہوتا ہے، پارا لنگز میں جمتا، جب جمتا ہے تو پھر ہمارے ریسپریٹری پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، آلات تنفس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بخور لگائیں تو وہ ہمیں خود کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سانس کے اندر جا کر ہمارے اندر کے بھی جو جراثیم ہیں ان کو بھی باہر نکال دیتے ہیں، کل کرتے ہیں۔ ہمارے خلاف جتنی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ، اور جو ہمارے فائدے کی چیز ہے اس کے لیے کوئی نقصان نہیں۔ جبکہ سپرے کا کیا نقصان ہے؟ اب دیکھیں جہازوں میں کر رہے ہوتے ہیں سپرے خوشبو پھیلانے کے لیے، جب باتھ روم زیادہ کوئی گندا کر دیں یا کوئی وامٹ کر دے، جب بسوں میں ایسے کرتے ہیں، ریل کار میں ایسے کریں گے، ٹرین میں ایسے کریں گے، وہ مطلب سپرے کر دے، سپرے الٹا ہماری سانس کے ساتھ جب اندر جاتا ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان دیتا ہے، وہ ہمارے کیا کہتے ہیں پھیپھڑوں کے آس پاس اس کی تہ لگ جاتی ہے، اترتی نہیں پھر، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے لنگس کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو گھروں میں بھی لوگ مہمان آتے ہیں تو خوشبو چھڑک دیتے ہیں. ایک تو ہے قدرتی عطر وغیرہ، وہ تو اور چیز ہے، وہ اچھی بات ہے. لیکن جو اسپرے والے خوشبو ہیں، آپ سمجھتے ہیں جو لمبی بوتلوں میں اسپرے آتے ہیں کمروں میں، روم اسپرے جس کو بولتے ہیں، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ہمیشہ قدرتی اور خالص اور تازہ چیزوں کی طرف دھیان دیں، کھانے پینے میں بھی، غذاؤں میں بھی، دواؤں میں بھی. اور یہ ہمیں جو شوق ہے نا اس وقت ہر چیز بنا کے رکھنے کا، جسے ہم کہتے ہیں سموسے بنا کے فریزر میں رکھ لیں، مہمان آئیں گے تو ہم کیا سموسے مہمانوں کو کھلانے اور کوئی چیز نہیں دنیا کی کھا سکتے مہمان، یا کباب بنا کے رکھ دیں مہمانوں کے آگے رکھیں گے. مطلب ایک ٹرینڈ ہے، اس میں کوئی میں نہیں سمجھتی کہ یہ چیز مہمانوں کے آگے رکھنے کی نہیں ہے، ضرور رکھیں، مگر اب یہ دیکھیں ہر چیز فریزر میں کیوں رکھیں، کوئی تازی چیز بھی تو رکھ دیں. ہم کیوں فریزر بھرتے چلے جا رہے ہیں، فریجیں بھرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح کے لوگ ہاں ٹرینڈ بن گیا نا، رجحان ہو گیا. یہ رجحان تو خود توڑے ہیں، اپنا مسلمانوں والا رجحان لے کے آئے. صحابہ کرام کے گھر مثلا دودھ ہوتا تھا تو لا کے مہمان کے آگے دودھ رکھتے تھے. اب وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں پرانے زمانے کی کوئی بات ہوگی. دودھ جی، یا شہد والا پانی دیتے تھے، کھجور رکھتے تھے، لسی، کھجور، یعنی اس طرح کی تازہ پھل فروٹ. اب وہ پھل فروٹ کو بھی بچے نہیں کھاتے پھل فروٹ. اگر جن گھروں میں عادت ہے نا پھل فروٹ کھانے کی، ان کا ایک دن گزارنا ان کو مشکل لگتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کمی ہو گئی. اور جن لوگوں کو نہیں عادت ہوتی وہ سامنے بھی رکھو تو ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی. جنت کا جب ذکر آتا ہے تو پھلوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ اور یہ پھل دیں گے. اب جن کو شوق ہی نہیں ان کو کیا اٹریکشن ہوگی ان باتوں میں. اب انار کو دیکھیں کہ اس کا کہتے ہیں کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جیسے جنت کا دانہ. اب اس کو تلاش کون کرتے، آدھا چھیلتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں، وہ ان کس کو جنت کا کھانا نصیب ہوگا دانہ. یعنی اس کے اندر اتنے فائدے ہیں انار میں کہ اگر وہ آپ پورے کا پورا ایک انار کھا لیں، مثلا مراد یہ ہے تو آپ کو بہت دیر تک صحت ملتی رہے گی. ایک انار 100 بیمار کیوں کہتے ہیں؟ ایک انار جو ہے وہ کئی لوگوں پہ بھی کافی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بچوں کے منہ میں ایسے آپ کو بتاتی ہوں انار کی تھوڑی سی افادیت بتا دیتی ہوں. خواتین کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، خواتین کے ہارمونز کے لیے بہت اچھے ہیں. جن خواتین کے بچے ضائع ہوتے ہیں، حمل ٹھیک سے نہیں رہتے، ان لوگوں کے بھی انار بہت اچھا ہے. آج کل موسم ہے ایسے میں کھانا چاہیے. جن بچوں کے منہ میں فنگس ہو جاتی ہے، سفید بن جاتا ہے، سارا وائٹ ہو جاتا ہے اندر سے، اور دودھ نہیں پی سکتے بچے، اور ایک میٹھا میٹھا انار لے کے، چاہے جتنا بھی چھوٹا بچہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، ایک انار کا دانہ لے کے ایسے توڑ دو اس کے منہ میں، وہ چاٹے گا اس کو، 3-4 دن میں منہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ ایک انار کا دانہ توڑنے سے وہ سارا فنگس اتر جاتا ہے. تو سوچے اندر کو کتنا فنگس وہ دور کرتا ہوگا انار. جن پھلوں میں بہت زیادہ فائدے ہیں انسانیت کے لیے، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، پھر ان کا ذکر سنت میں موجود ہے. اور جو لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ بہت ہی، میں سمجھتی ہوں کہ قابل رحم، کہ ان کے تو صحت کے کیا ہی کہنے ہوں گے، ان کو الرجیز کیوں نہیں ہوں گی. پھر جب ہم وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت رکھی ہے ان کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے کھانے کی ٹیبل پہ طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں مگر وہ چیز اس میں نہیں ہوتی تو وہ آپ کو کس طرح فائدہ دے گا کھانا. یعنی ہر چیز میں اگر مرچیں ہوں گی، ہر چیز مرچوں والی ہوگی، آخر کار تو ایسیڈیٹی ہو جائے گی نا، جلن ہو جائے گی. کوئی چیز تو بغیر مرچوں کی بھی ہونی چاہیے نا، بغیر مسالے کے. ہم لوگ اتنا مسالوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم مسالے کے بغیر ہمارا تصور ہی نہیں جاتا. اب ہمارے گھر میں اگر ایک وقت ہانڈی نہ پکے ہم سمجھتے ہیں ہم بھوکے، جبکہ سنت طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا روز کھانا پکتا تھا. 2 مہینے بھی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے گھر آگ نہیں جلی، کھجور سے گزارا ہو جاتا تھا ان کا. دودھ کھجور، پانی کھجور، بہت اچھا اس سے چل سکتے ہیں آپ. اگر آپ حرم میں جائیں، اللہ سب کو لے جائے تو عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہاں کھانے کو، اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ پھل بنایا ہے کھجور، آپ صرف کھجور کھا کے زمزم پیٹ بھر کے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اور بہت دیر تک آپ انرجیٹک رہیں گے، الرٹ، مینٹلی بھی فزیکلی. ہاں ان لوگوں کو ضرور نقصان ہوتا ہے جو مرچیں کھانے کے آتے ہیں، مرچیں کھا کے جنہوں نے اپنے معدے جلا دیے، اب وہ کھجور کھائیں گے تو ان کو جلن ہوگی.
چائے پی لیں گے، وہ کھجور نہیں کھا سکتے. اب وہ چائے کی اتنی ان کو طلب ہوتی ہے، وہ جلتے جلاتے کسی طرح کرتے چائے پی جاتے، مگر وہ کھجور کھائیں گے نا ہمیں اس سے جلن ہوتی. شہد کھائیں گے تو ان کو جلن ہوگی، کیوں؟ میدے کی دراڑیں پڑ چکی ہیں میدے کی دیواروں میں، تو وہ انہیں لگتا ہے پھر نیچی کوئی بھی چیز ہوگی. کھانا بھی ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، بہت گرم گرم کھانا نہ کھائیں، خوب چبا کے کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں اور مناسب مقدار میں کھائیں اور بار بار نہ کھائیں. جب بھوک لگے تبھی اگلا کھانا کھائیں. اور رات کا کھانا خاص طور اگر آپ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، موٹاپا، ٹرائیگلیسرائڈ اور گیسٹرک پرابلم، ان چیزوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر رات کا کھانا بہت مختصر کریں. بس اتنا کھانا ہو جو یعنی اتنا ہے، اتنا سا، بس اتنی سی چیز. ہمارا میدا بھی اتنا ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ نہ بھرے. اور میدے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی بیماریوں کا علاج، اب کتنے لوگ میدے کی بیماری میں مبتلا ہیں، فرمایا چند لقمے ہی کافی ہے، بہت پیٹ بھر کے کھانا نہ. چند لقمے کھانے انسان کی طاقت اور توانائی کو برقرار رکھتے ہیں. اور اگر بہت ہی کبھی پیٹ بھرنے کا خیال ہو تو آپ نے فرمایا بس اتنا سا کھانا کھاؤ، فرض کریں اتنا میدا ہے، اتنا کھانا کھاؤ، اتنا پانی پیو اور یہ پھر بھی خالی رکھو. یہ پیٹ کے فل ہونے کا انہوں نے بتایا ہے میکسیمم لمٹ. ہم کیا کرتے ہیں تو 2 روٹیاں کھا جاتے ہیں. تو وہ 2 روٹی جو ہے جب میدے میں پہنچے گی تو کیا وہ گیس نہیں کرے گی؟ کیا میدے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی؟ اور یا پھر یہ موٹاپا نہیں کرے گی؟ یا پھر آپ کے یعنی اور نہیں تو نیند تو لائے گی، سستی تو کرے گی. اچھا پھر روٹی بھی وہ جو بالکل سفید آٹے کی وہ ہم کھاتے. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. ہم سنتوں کو فالو کریں، ہم مسلمان ہیں نا. تو جیسے ہم نے قرآن کو الحمدللہ اکثر لوگ قرآن کو تھام لیا ہے، پڑھنا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب قرآن کو ہم نے لیا تو قرآن کو تھام کر پھر کیا کرنا ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو اسی طرح جو غذائیں آپ کھاتے ہیں، اچھی چیزیں آپ نکالا کریں، پڑھا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں اور بتایا بھی کریں کہ میں نے یہ چیز کھائی تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا. قرآن کو ایز اٹ از نہ لیں، جیسے قرآن کی آیات لکھی ہیں، اگر ان کو ویسا نہ لیں، اپنی مرضی سے توڑ پھوڑ کر لیں تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ اس کو قرآن تو نہیں کہا جائے. اسی طرح سنت کو ہم نے اس کا بقیہ ادھیڑ دیے. سنت کے یعنی جو چیزیں ہمیں پسند آئیں تھوڑی تھوڑی لے لی اس میں سے، باقی سب بھول گئے. لیکن سنت طریقہ صبح سو کے اٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے سنت، کہ آپ جب سو کے اٹھیں تو ایک دم سے مت اٹھ جائیں، پہلے کروٹ لیں. اگر آپ فرض کریں آنکھ کھلی اور آپ سیدھے تھے، کیونکہ سوتے میں تو انسان کو نہیں پتا ہوتا وہ سیدھا ہے یا رائٹ ہے یا لیفٹ ہے، تو پہلے کروٹ لیں. یہ سنت طریقہ اٹھنے کا بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کروٹ لے کے آپ اٹھ کے پہلے بیٹھیں، بیٹھ کے اپنے چہرے کو ملیں، پورے چہرے کو ملیں، ٹھیک، اور ساتھ میں دعا پڑھیں. کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک اور بھی ہے، رات کو بھی جب آنکھ کھلے یا ویسے صبح بھی اٹھے تب بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی. صبح اٹھتے ساتھ جب ہم بخشش کی دعا کریں گے تو پھر اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ رکھے گا نا انشاءاللہ، توفیق ہوگی بھلے کاموں کی. تو اس کے بعد پھر 1 منٹ کے بعد اٹھیں اپنے بستر سے. لیٹے لیٹے اٹھتے ساتھ ایک دم مت کھڑے ہوں، اس طرح کئی لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے. جی ہاں، کوئی نہ کوئی حصہ مارا جا سکتا ہے اور بہت سے نقصان ہو رہے ہیں. یہ تو ابھی سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی چیزیں 1400-1500 سال پہلے سے بتا دی، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کو فائدے مل رہے ہیں، جو نہیں عمل کرتے بیچارے پتہ بھی نہ ہو تو کیسے عمل کیا جائے. تو اس بارے میں جاننے کی بھی ضرورت ہے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم میں بیٹھنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ یہ جو الٹا ہاتھ ہے نا ہمارا، یہ آپ بائیں گال یا کان کے اس طرح رکھیں اور اس پر ٹیپ لگائیں ایسے بائیں گھٹنے پہ، ٹھیک، اس کو تھوڑا سا اونچا کریں، یہ نیچے رہنے دیں. ابھی جب پتا چلا، جب سارا اندر سے اسکین کیا، پتا لگا کہ ادھر تو کانی آنت ہے، ٹھیک، اس طرف
کانی آنت ہے ہماری، جس کو کولون کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو ہمارا پیٹ اچھی طرح میدا ہے نا، تو وہ اسے یعنی سب کچھ چل پڑتا ہے نا، بال موومنٹس ایزی ہو جاتی، اس سے آسانی سے سارا پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ جب ہم بالکل دونوں کو ایک جیسے پریس کر کے رکھتے ہیں تو اس میں باتھ روم کرنے میں، حجابت میں دشواری ہوتی ہے۔ اور پھر باتھ روم جانے کا طریقہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جائیں، اس طرح واپس نکلیں تو غفرانک یہ پڑھیں یا اللہم غفرانک، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا وضو ہی نہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا، پھر وضو کو پراپر طریقے سے کرنا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کونیوں کو اچھے سے دھونا، اور پھر جب ہم یہ کلی کرتے ہیں، کلی کا پانی چولہے میں لے کے آدھا منہ میں ڈالنا چاہیے جو سنت طریقہ ہے، اور آدھا ناک میں۔ تو ہم پہلے ایسے 3 دفعہ کلی کر لیتے ہیں، پھر ادھر سے پانی ڈالنے لگتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے آپ کا ناک پراپر صاف نہیں ہوتا، پھر الرجیز ہوتی ہیں، پھر چھینکوں کی بیماری، پھر ناک بند کی بیماری، پھر سائنس کی بیماری، پھر ہڈی کے ٹیڑھے ہونے کی بیماری، پھر نہ جانے کون کون سے پالکس ہیں اور کیا کیا گروتھس ہیں، سب کچھ۔ تو اگر ہم ناک کا پانی صحیح طرح سے چڑھانا شروع کریں، ناک کو اندر سے روزانہ دھوئیں، تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچیں، گلے کی بیماریاں، تھائرائڈ کی بیماریاں۔ حلق میں بھی پانی آخری حصے تک پہنچانا چاہیے کلی کی اور۔ اب دیکھیں آدھا پانی جب یہ ڈال کے منہ بند کر لیں اور آدھا پھر ایسے ڈالیں اور پھر منہ ذرا ایسے کریں تو پانی یہ بھی حلق میں جائے گا، اور جو خطرہ ناک میں گیا ہے، 1 یا 2 جتنے بھی جائیں اللہ کے حکم سے، تو وہ ناک کے اینڈ تک جا رہے ہیں، ٹھیک۔ اور آپ پھر ایسے گاگلز کرتے ہوئے کلی کا پانی بھی پھینکیں اور ادھر سے پریس کریں اور بائیں طرف سے ناک جھاڑیں، ادھر سے پریس کریں تو بائیں طرف سے جھاڑیں، پھر دونوں کو ایسے کریں اور دونوں طرف سے شو کر کے ناک جھاڑیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ آپ کو معلوم ہے وضو کرنے سے ہماری کتنی بیماریاں ہم سے دور ہوتی ہیں، کتنی شفا ہے وضو میں، کتنی شفا ہے نماز کے درست طریقے سے پڑھنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ جیسے پڑھتے ہیں ہم ویسے پڑھیں گے، ہمارے جو مسجد کے امام ہیں وہ جیسے پڑھتے ہیں ہم ویسے پڑھیں گے، ہمارے فلانے استاد ہیں وہ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی بات فرما دی کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو نا ایسے پڑھا۔ اب بتائیں پھر ہم بیچ میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ اس طرح سے شیطانیت ہے نا، شیطان چاہتا ہے کہ بس اللہ کے رسول کا طریقہ نہ اپنا سکیں، باقی جتنے مرضی طریقے ہیں وہ اپنا لیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ جانیں، اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے کمر کی تکالیف، آپ کے سروائکل کے پرابلمز، آپ کے لمبر سپائن کے پرابلمز، آپ کمر کے جو ریڑھ کے ٹیڑھے ہونے کے مسائل ہیں، آپ کے جو بہت سے گھٹنوں کے مسائل، بہت کچھ اس میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جب ٹھیک سے نہیں پڑھتے، ٹیڑھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور ساری کمر ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر سجدہ بھی پراپر طریقے سے، جیسے ہمیں سکھایا نا 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا، یہ 2 ہاتھ کی ہڈیاں، 2 ہاتھ کی ہڈیاں، 2 گھٹنوں کی ہڈیاں، 2 پاؤں کی انگوٹھوں کی اور یعنی پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں، اور ہم پاؤں الٹے کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کیسا سجدہ ہوگا؟ بیماریاں لگیں گی نا۔ پھر جب ہمارے اعضاء ہی اس طرح سے نہیں جھکے اللہ کے آگے جیسے کہ اللہ پسند فرماتا ہے، ایسے لوگوں کیسے ٹیڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، پاؤں ایسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو خود ہی بل پڑ کے گھٹنے کو خراب کریں گے۔ پھر جب غلط طریقے سے بل ڈال کے گھٹنے موڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے تو کیا گھٹنے ٹیڑھے ہو کے خراب نہیں ہو جائیں گے؟ کہ سارے جو ہمارے مسلز ہیں وہ تو ٹوٹ جائیں گے۔ اس طرح ہمیشہ جو طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 ہڈیاں، 7ویں ہڈی کون سی ہے؟ ناک اور ماتھے کی 1 ہڈی ہوتی، اس لیے 7 فرمایا، ورنہ یہ ہم تو 2 سمجھتے ہیں نا، عربی میں اس میں 1 ہڈی، اور ہے بھی ہڈی، اس میں جوڑ نہیں ہے کوئی، تو 2 پاؤں کی، 2 گھٹنوں کی، 2 ہاتھوں کی 6 ہڈیاں ہوگی، 7ویں یہ۔ ان ہڈیوں پہ سجدہ ہونا چاہیے، نہ پیٹ کو ساتھ لگائیں، نہ ٹانگیں زمین کے ساتھ لگائیں، نہ کوئی چیز اور نہیں لگنی چاہیے سجدے کی حالت میں زمین پر، انہی کو لگنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے کمر کی دردیں، آپ کے سروائکل کی، آپ کے کتنی چیزوں کی دردیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی۔ نماز کا خود شفا ہے۔ جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اس طریقے سے جھکیں جیسے اللہ کے نبی جھکتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو کتنی بیماریاں جو ہیں خود بخود دردیں جسم کی بہت ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔
اچھا ایک تو ہے نا پریونشن یعنی حفاظتی تدابیر جو میں ابھی تک آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ ان چیزوں سے آپ بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. میں مختصر سا بتایا کہ پھر کبھی آئی انشاءاللہ تو ہم ڈیٹیل میں کسی ایک چیز کو لے کے آپ کو ڈسکرائب کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. میں چاہ رہی تھوڑا علم سارا ہی ہو جائے, بہت ڈیٹیل سے نہ سی چلیں, ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ آپ سیکھ لیں. اب اگر بیمار ہو جائیں, مثلا کسی کو گلا خراب رہتا ہے, فرض کریں کسی کو گلا خراب, کنجیشن, ریشہ, کھانسی, کسی کو استھما کا مسئلہ ہے, کسی کو چھینک پھونک کا الرجی کا مسئلہ ہے, کسی کو سر میں درد رہتا ہے, کسی کے ان جگہوں کا درد رہتا ہے, یا یہ جو سروائکل ہے نا یہ درد ہیں, یہ ویسے قسم کی کوئی بھی درد ہے. خون کے مسئلے ہیں, مطلب خون کم ہے, آئرن لو ہے, ایچ بی لو ہے, یا تھیلیسیمیا ہے, یا خون کی کمی ہے, خرابی ہے, خون صاف نہیں ہے, یا خون کا کینسر ہے, یا جو بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کچھ کو گردوں کے مسائل ہوں گے کہ کسی کے گردے میں پتھری ہے, کسی کے گردے پھیل ہونا شروع ہو گئے خدا نخواستہ, یا کسی کے گردے میں سسٹ بن گئی یا نالی میں سسٹ بن گئی, پیشاب ٹھیک سے نہیں آ رہا, یو ٹی آئی کے مسائل ہیں, پیشاب میں جلن ہے, پیشاب درد سے آتا ہے, کھل کے نہیں آتا, بہت آتا ہے, بار بار آتا ہے, نکل جاتا ہے. اسی طرح پھر یہ جو پلیوسی, پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانا, ٹی بی ہو جانا, نمونیا ہو جانا, زخم ہو جانا, انفیکشن ہو جانا, اور یہ لنگس کے کھانسی نزلہ تو خیر بہت ہی کامن ہے, خشک کھانسی ہے, یہ ریشے والی کھانسی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جوڑوں کے درد تو خیر بہت ہی کامن ہے نا, دردیں ہر قسم کی دردیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر حافظہ, ہم کی حافظہ کمزور ہے, یاد نہیں رہتا ہے, چابی ادھر رکھ کے بھول گیا, وہ رکھی بھول, کوئی چیز رکھی پھر بھول جاتی, یاد ہی نہیں آتا. پھر ان تمام مسائل کا ایک دوا میں حل ہے. بچے پیدا نہیں ہوتے, مسیح مینسز ٹھیک نہیں آتے, ایک ہی دوا ہے. مینسز کم آتے ہیں, مینسز زیادہ آتے ہیں, مینسز ختم ہی نہیں ہوتے, آ جائیں تو بس کئی مہینے مینسز چلتے رہتے ہیں, اور اگر مینسز چلے جائیں تو پھر کئی مہینے آتے نہیں. تو بہت ہیوی آتے ہیں, بہت کم آتے ہیں, ان سب کا ایک ہی علاج ہے. ہارمونس کا کوئی بھی پرابلم ہو, عورتوں کے ہارمونس کا مسئلہ ہو یا مردوں کے ہارمونس کا مسئلہ ہو, مردانہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا اسپرم کاؤنٹ لو ہے, ایزوسپرمیا ہے, یا عورتوں کے ایگز نہیں بن رہے اس لیے بچے نہیں ہو رہے, یا ایگز ویک ہیں, یا جن کو مسئلہ ہے نا, ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک. جن کو یہ مسئلہ نہیں ان کو نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. کبھی دوبارہ سنیں گے, کسی کا سنیں گے تو ذہن میں آ جائے گی بات. اسی طرح مثال کے طور پر حافظے کی کمزوری جسے میں نے ذکر کیا, پھر یہ پھیپھڑوں کے مسائل, گلے کی خرابی, ٹونسلز بن جانا, یا غدود بھر جاتے ہیں نا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہوگا, آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں, یہ ایک دوا ہے. قسط, ان تمام بیماریوں, قسط دو طرح کی ہوتی ہے, ایک قسط البحری ہے, ایک قسط الہندی ہے. اگر آپ یہاں پر علاج کرنے جائیں گے ڈاکٹر سے, گلے کی تکلیف ہے اور دوا دے گا, کھانسی ہے دوسری پکڑا دے گا, دردیں ہیں تیسری پکڑا دے گا, گردے میں درد ہو گیا, پتھری یا کوئی اور سسٹ بن گئی تو چوتھی پکڑا دے گا. پھر حافظے والے وہ کہے کہ ڈاکٹر ہی اور ہے, دوائیاں ہی اور ہیں, وہ کچھ اور پکڑا دے گا. جسم میں دردیں ہیں وہ ریموٹولوجسٹ کے پاس بھیج دے گا, وہ کوئی اور دوائیوں پہ لگا دے گا. کتنی دوائیں ہوگی, اسی لیے تو اتنے پلندے لے کے چل رہے ہیں آپ. اور سنت میں ایک علاج ان تمام بیماریوں جو میں نے ابھی گنی تھی, ہارمونس کے پرابلم, مینسز گڑبڑ ہیں, یا بچے پیدا نہیں ہوتے, انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہے, یا جسم میں دردیں ہیں, یا حافظہ کمزور ہے, یا کھانسی, نزلہ, ریشہ, پھیپھڑوں میں پانی پڑنا, دمے میں اس کو سونگا جاتا ہے. قسط الہندی جو ہے ایسے ڈال کے زور سے سونگے تو اس کا یہاں پر نا وہ برادہ جو ہے, یہ جو بال ہوتے ہیں نا ناک کے اندر, ان میں پھنس جاتا ہے. تو جیسے آپ انہیلر سے نہیں سنتے, استھما میں انہیل کرتے ہیں, تو یہ آپ کا ناک ہی انہیلر بن جاتا ہے ایک قسم کا. تو جب آپ اسے سانس لیتے ہیں, اس کی اسمیل سے ہی آپ کا سانس 5 منٹ میں بحال ہو جاتا ہے, اور پھر زندگی بھر کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو انہیلر پہ ڈال دیں, کسی کا انہیلر چھٹتا ہے آج تک؟ چھٹتا ہی نہیں. وہ تو ان کا کاروبار بن جاتا ہے, ایک مریض آتا ہے ان کو تو کسٹمر مل جاتا ہے. یہ ایسی دوا ہے, چند دفعہ لیں گے بس قصہ ختم, بیماری ہو گئی. اس نے 7 کا ورڈ لکھا نا, 7, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اشفیہ کا نام دیا تھا, 7 شفائیں. اصل میں گردوں سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ایک ہی نام لیا اس کا. ہم تو یو ٹی آئی اور بیماری ہے,
تو گردے کی پتھری اور بیماری ہے، اور پیشاب کم یا زیادہ ہونا اور بیماری ہے، اور ڈراپ گرنا اور بیماری، اور ایک اور الگ الگ بیماری بنا کے خوب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے، ڈرامہ۔ میں کئی دفعہ ایسے لیکچر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی میں جدہ میں پروگرام تھا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو، تو وہاں کافی ساری ڈاکٹرز آئی ہوئی تھی سننے کے لیے۔ تو جب میں نے ان کو یہ بتایا تو کہنے لگی کہ آپ بہت زیادہ خلاف بول رہے ہیں ہمارے۔ تو میں نے کہا آپ میری کسی ایک بات کو غلط ثابت کر کے بتا دیں تو میں سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہوں، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے۔ برا لگا کیونکہ ظاہر شعبے میں کام کر رہے ہیں، ان کو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اتنے سالوں پڑھ کے تو کس غلط طریقے پہ چل پڑے، لوگوں کو ہم نے کیا فائدہ پہنچا، اتنی زندگی ضائع کی، اتنی تعلیم میں، اور علاج کیا ہم کر رہے ہیں۔ اس سے اچھا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی ہر بچے کی ماں کو یہ سکھا دیں، اور وہ اپنے گھر میں بچے کو ذرا سردی لگے، کھانسی آئے، اس کو نزلہ لگے، ناک بہنا شروع ہو، گلا خراب ہو، بس اس کو استعمال، میں آپ کو مختلف بیماریوں میں اس کا مختلف طریقہ بتا دیتی ہوں کیا ہے۔ اگر دیکھیں گلا اس وقت بہت لوگوں کا خراب ہوگا، ٹھیک، اب ہم جب ایکسپوئر کرتے ہیں بہت لوگوں میں تو ایک دوسرے سے بھی تھوڑا بہت اثر لے لیتے ہیں۔ گلے کی خرابی میں ٹانسلز ہے، ٹانسلز آپ سمجھتے ہیں ٹانسل کیا ہوتے ہیں؟ غدود بڑھ جاتے ہیں نا، جس کو ڈاکٹر آپریشن کا بولتے ہیں۔ اگر گلے بڑھ جائیں یا گلے میں خراش ہو، زخم ہو جائیں، پس پڑ جائے، گلے کی کوئی خرابی ہو، تو اس میں لینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس کو آپ الگ سے چھان لیں، یعنی جنہوں نے گلے کے لیے استعمال کرنی ہے نا یا استما کے لیے استعمال کرنی ہے، ان دو چیزوں کے لیے اس کو پہلے تھوڑی سی چھان کے الگ رکھیں، کیونکہ یہ چھنی ہوئی ہے، مگر یہ ہم نے چونکہ پلانی ہوتی ہے نا کسی کو، بچوں کے لیے جیسے حمل کرانے کے لیے دے رہے ہیں، یا مینسز ٹھیک کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یا مثلا گردوں کی خرابی میں دے رہے ہیں، تو ہمیں پوری کی پوری دینی ہے، ہم چھان کے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر جن کو دمہ ہے یا جن کو گلے کی خرابی ہے وہ چھان کے تھوڑی سی 1 چمچ برابر الگ رکھ لیں، کسی اور ڈبی میں علیحدہ رکھیں۔ اب اس میں سے بس ایک چٹکی، 2 انگلیوں والی ایک چٹکی لیں، کستل باہری کا پاؤڈر جو ہے اس کے اندر ملا دیں۔ یہ میں گلے کی خرابی میں بتا رہی ہوں، ہر ایک بیماری میں الگ طریقہ ہے اس کا۔ تو ایک چٹکی لیں، 2 چمچ ہیں، چائے کی 2 چمچیاں ہوتی ہیں نا، آپ مثلا 2 چمچیاں لیں، اس میں ایک چٹکی ڈالیں۔ بچوں کے لیے 5 قطرے، یعنی اگر 3 4 5 سال کا بچہ ہے تو 5 قطرے پانی، یا زمزم کا پانی ہو یا ویسے عام سادہ پینے کا پانی۔ مگر پانی کا ٹیمپریچر ہمارے جسم کے ٹیمپریچر والا ہونا چاہیے، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ آپ علاج کر رہے ہیں نا، آپ ٹھنڈا ڈالیں گے تو اور بیمار ہوں گے۔ اچھا، 2 چمچیوں میں ایک چٹکی ڈال کے 5 قطرے ڈال کے اس کو مکس کر کے ناک میں ڈالیں، ناک میں ڈال کے بس ذرا سا ناک دبا دیں، بس ویسے لٹا کے ڈالیں، اور اس کے بعد 1 منٹ کے بعد اس کو اٹھا کے بٹھا، جب وہ خود ہی کھانسی آتی ہے ایسے کریں، سمجھ لیں گلے میں پہنچ گیا، اب آپ اٹھا دیں مریض، بچہ ہو یا بڑا۔ بڑے کو تھوڑی سی ذرا سی بڑی چٹکی اور 10 قطرے پانی، وہ تقریباً آدھی ٹی اسپون بنتا ہے، چھوٹی ٹی اسپون ہوتی ہے نا جو، وہ ½ ٹی اسپون میں 10 قطرے پانی آتا ہے، ایک دفعہ ڈال کے 10 قطرے کسی بھی ڈراپر سے چیک کر لیں کتنے بنتے ہیں، بس ہم سب کے لیے بڑوں کے لیے 10 قطرے پانی اور ایک چٹکی دوا، 2 چمچیوں میں بنائیں الگ الگ، اور اس میں ایک چٹکی ڈال کے پانی ڈال کے رکھیں، مکس کر کے 1 چمچ سے ادھر 1 سے ادھر ڈال کے اور ایسے دبا دیں، پانی حلق میں اتر آئے گا اور گلا آپ کا 3 4 دفعہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 4 دفعہ ڈالنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا۔ ہاں، جن کی بالکل بہت کس پڑ چکی ہے، غاریں بن چکی ہیں اندر تک کس کی، ہاں ان کو پھر 15 20 دن 3 ہفتے ڈال لینا چاہیے، تاکہ وہ اندر تک جا کے افیکٹ کر کے بالکل یہ بیماری جڑ سے ختم کر۔ البتہ منہ میں چھالے ہیں تو الگ علاج ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ گلے کی خرابی میں ایسا کیوں بتایا کہ کھا بھی تو سکتے ہیں، بہت چھوٹے بچے ہوں تو آپ شہد میں ملا کے نا، بہت ہی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے آنکھوں پہ ٹانسلز نہیں کھلتے، ویسے ان کے گلے میں جیسے میں نے بتایا وائٹ کبھی آ جاتا ہے، یا ویسے تھوڑا بہت گلے کی خراش شروع ہو جاتی ہے تو ان کو چٹا دیتے ہیں شہد میں ملا کے۔ کیا طریقہ؟ 1 چمچ اس کی، کوئی سی بھی چمچ جو آپ نے بنانی، کوئی 1 چمچ لے کے اس پاؤڈر کی، کستل ہندی، اس کے اندر 3 چمچ شہد ڈال دیں اور اس کو مکس کر کے رکھ لیں۔
اب اس میں سے تھوڑا سا لے کے جو بغیر دانتوں کے بچے ہیں نا بہت چھوٹے, ان کے تالو پہ یہاں لگا دیں, تو بس وہ اتنا ہی کافی ہو جائے. ایک دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ دن میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو بچے ذرا بڑے ہیں, چلتے پھرتے بچے ہیں, دانتوں والے ہیں, ان کو 1/4 ٹی اسپون 1/4 چمچ 1/4 ٹی اسپون وہ بنا ہوا مسالہ شہد اور اس طرح کا, تو وہ گلے کے جو ریشہ وغیرہ جن کو بہت ہے, کنجیشن ہے کھانسی کے ساتھ, تو کھانسی کے ساتھ جو جگہ چھل جاتی ہے نا, اس کے لیے شہد میں ملا کے دینا اچھا ہے. لیکن گلے کی ٹونسلز میں اس کو کیوں ناک میں ڈالا گیا ہے, اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں یہی طریقہ بتایا. تو جو طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اسی طریقے پہ قائم ہیں انشاءاللہ, اس کو نہیں بدلنا. اور میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے, کئی لوگ اس کو مہینہ بھی کھاتے رہتے ہیں مگر ٹونسلز ٹھیک نہیں ہوتے. ہاں 3 دفعہ ناک میں ڈال دیں تو ٹونسلز ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے, طریقہ بدلیں گے تو فائدہ ہوگا, شفا نہیں ہوگی اگر طریقہ بدل دیں گے. جو سنت طریقہ اگر دوا کا پتہ چلا ہے تو اس کا طریقہ بھی صحیح استعمال کریں, پھر آپ کو فائدہ ہوگا. پھر استما میں الگ ہے طریقہ, استما میں اسی طرح چھان کے رکھیں, جیسے میں نے کہا نا استما گلے کی خرابی میں چھان لیں, تو وہ چھنی ہوئی دوا کسل ہندی 1 چٹکی لیں, چاہے ہاتھ پہ ڈالیں, اگر تو نسوار کی طرح لینا آتا ہے جیسے لوگ نسوار لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہاتھ سے گر جاتی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں جاتا, پھر اس کو ڈالیں چٹکی ادھر اور اس کو ایک طرح سے ناک پریس کر کے سون کے اندر چڑھا لیں, یہ یہاں سے ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک, پھر دوسری چٹکی ڈالیں اور ادھر سے ناک پریس کر کے اس کو سون دیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو تھوڑی دیر میں آپ کو لگے گا کہ کچھ گلے میں ریشہ آ رہا ہے یا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو اسپٹ کرے, یا ناک میں پانی کبھی کبھی آنے لگتا ہے اس کی تھوڑی بہت کڑواہٹ سے, سارے راستے کھل جاتے ہیں اس سے نا. آپ خود ہی سوچیں کہ اگر ایک دوا کا ذائقہ کڑوا ہے, اس کو آپ سون لیں تو آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا, وہ فائدہ ہے نا. جس کو سکون آ جاتا ہے, آرام آ جاتا ہے, چین آ جاتا ہے, اس کو پھر برا نہیں لگتا. مگر پہلی دفعہ ضرور ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کیسا لگے گا. تو پہلی دفعہ ہر نئی چیز جو ہے نا ہمیں خوف دلاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. آپ اس کو سن لیں اور دیکھیں چند دفعہ کے استعمال سے ایسدما ختم ہو جاتا ہے. جب سے ہم نے ان دواؤں کا استعمال شروع کیا, جو ہمارے اسلام آباد کے بڑے بڑے جو پیڈیٹیشینز ہیں اور بچوں کے سرجن ڈاکٹرز ہیں یا ویسے اسپیشلسٹ ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, وہ اپنے لا علاج بچے ہمارے پاس بھیجتے ہیں. اب ایسدما, الرجی, ایسا جو چھینکیں اور کھانسی اور ہر بات پہ ان کو چھینکیں شروع, اینٹی بایوٹک دے دے کے جب وہ تھک جاتے ہیں, اور جب وہ پورا مہینہ اینٹی بایوٹک دے کے وہ ٹھیک نہیں ہوتے, کہتے نہیں ان کے پاس لے گیا, وہ اپنے مریضوں کو خود ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل ہمارے پاس کبھی 1 ہفتے میں, کبھی 2 ہفتے میں, بہت کوئی زیادہ تو 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا مریض ماشاءاللہ. یہ اتنی کامیاب دوا, میں آپ کو اس کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ یہ اتنی کامیاب ہے کہ ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے. عربوں میں یہ تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے. وہ چلتے پھرتے آتے, جب موسم بدلتا ہے یہ ویسی چھٹی منہ میں رکھ کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ وہاں دنیا بھی اتنی جاتی ہے, ٹی بی کے مریض جاتے ہیں, کتنی قسموں کے مریض جاتے ہیں, بیماریاں ساتھ لے کے جاتے ہیں, کہ وہ لوگ یہ نہ لیں تو نہ جانے ان کا کیا حال ہے. تو یہ سب سے بہترین دوا ہے. اب دیکھیے کہ گردے کی خرابی میں, یعنی گردہ اگر فیل ہو رہا ہے, مثلاً کوئی 1 یا 2, یا جسم میں دردیں ہیں, یا مینسس کا مسئلہ ہے, مینسس گڑبڑ ہے, کم ہے, زیادہ ہے, یا بے اولادی کا مسئلہ ہے, ہارمونز کا مسئلہ ہے, یا حافظے کا مسئلہ ہے, تو اس میں ایک ہی طریقہ ہے. ان سب کا طریقہ کیا ہے, 1 چائے کی چمچ لیں, اس کو لیول کر لیں. لیول کا مطلب ہوتا ہے برابر کر لینا اوپر سے, یعنی بہت اٹھی ہوئی چمچ نہ ہو, ایسے سیدھی ہو. تو 1 چمچ اتنے سے پانی میں نا, 1 گھونٹ پانی میں رات کو بھگو کے رکھنا سوتے وقت. فرض کرے 1 گھونٹ پانی میں آپ نے کچھ بھگوئی رات کو اور صبح میں آپ نے اس کو پی لیا خالی پیٹ, تو اس کے بعد 1 گلاس پانی ضرور پیے, تاکہ یعنی 120 ml تک کا پانی لازمی پیئیں کہ وہ آپ کی باڈی میں اس کو سرکولیٹ کر سکے. اور 1 گھنٹہ انتظار کریں ناشتہ کرنے کا, 1 گھنٹے سے پہلے ناشتہ نہ کریں تاکہ یہ پورے خون میں گھوم چکی ہو. 1 گھنٹے کے اندر پھر آپ کچھ کھائیں, تو اس کے بہترین ریزلٹس ہیں. اگر ایمٹی اسٹمک لینا بھول گئے, ناشتہ کر لیا, تو پھر ناشتے کے 2 گھنٹے بعد لے لیں, جب کھانا معدے سے
اتر چکا ہو. جن لوگوں کو بہت گرمی لگتی ہے، ہاتھ پیر بھی جلتے ہیں اور معدے میں بھی جلن ہے، ایسیڈیٹی بھی ہے، ایسے لوگوں کو پہلے 2 مہینے کستل بہری لینی چاہیے. 2 سے 3 مہینے بھی لی جا سکتی ہے جن کو گرمی لگتی ہے، کیونکہ کستل ہندی ڈائریکٹ لیں گے تو ان کو معدے میں جلن اور گھبراہٹ ہوگی. وہ ایکچولی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ بیسیکلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ بیمار ہو، علاج کراؤ اپنا. تمام بیماریوں کے لیے بتا رہی ہوں جو میں نے بھی نام لیے. ڈرتے ہیں، گردے کی خرابی، ہارمونس کی خرابی، منسز کا گڑبڑ ہو جانا، بچے پیدا نہ ہونا، ایگز پروڈکشن نہ ہونا، اور اس کے علاوہ حافظے کی کمزوری، بچوں کے سر کا درد. یہ سر درد میں بھی بڑی کامیاب ہے. اگر کسی کو ٹینشن یا ڈپریشن یا مائگرین نہ ہو تو عام سادہ سر درد ختم کر دے. یعنی یہ وہ دوائیں ہیں جو آپ کی بیماری کو جڑ سے پاڑ کے ختم. آپ بھول ہی گئے کبھی آپ وہ بیماری بھی رکھتے تھے، کبھی آپ کو وہ بیماری تھی. یہ ایسی دوائیں ہیں. اس پر میں ریسرچ بھی کرا رہی ہوں سعودیہ سے، اور یہ بہت زبردست اینٹی بایوٹک ہے قدرتی. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا جراثیم یا کوئی بیکٹیریا وائرس زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے جب یہ کھاتے ہیں ایک دم سے، ہاں پیٹ کی خرابی میں بھی یہ بہت کام آتی ہے، مگر جلن والی میں نہیں. عام جیسے ہاضمہ خراب رہتا ہے، گیسز بہت بنتی ہیں، ڈکاریں بہت آتی ہیں، یا مرغن کھانا کھا کے ایک دم سے بادی ہو جاتی ہے، اور یا اسمیل والے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، بدہضمی ہو جاتی ہے، اس میں یہ بہت کامیاب ہے. یا فوڈ پوائزننگ میں بہت کامیاب ہے. ٹھیک، ویسے پیچش میں بھی یہ چلے گی، پیچش جن کو خون آتا ہے نا اس میں بھی. مگر یہ جو چیز ہے نا، یہ ونیگر ہے، گریپ ونیگر، یہ جو سرکہ ہے، یہ اس کے اندر کوئی سٹرک ایسڈ، ٹارٹرک ایسڈ وغیرہ جو عام طور پہ ایپل سیڈر ونیگر اور ان چیزوں میں پایا جاتا ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے. یہ بالکل خالص سرکہ ہے، اور اس کے اندر وہ کھٹاس ہے تو صحیح کھٹاس، مگر وہ کھٹاس نہیں ہے جو سفید سرکے میں ہے یا ایپل سیڈر میں ہے یا دوسرے سرکوں میں، کیونکہ وہ خاص طور پہ کھٹاس ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی اسمیل کو ایک خاص اس پہ لے جائیں. وہ خاص خوشبو بنانے کے لیے اس میں جو چیزیں ڈالتے ہیں وہ اس میں نہیں ڈالی گئی، اس لیے اس کی خوشبو مختلف ہے. ٹھیک، اور یہ ہم جن کے معدے میں السر بھی ہو ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. جن کا معدہ خراب ہو، مثلا وامٹ آنا شروع، ایک دم الٹیاں آنا شروع ہوگی، اچھا چاہے حمل کی بھی الٹی ہو نا تب بھی بہترین چیز ہے. حمل کی الٹی گندی سے گندی الٹی، یعنی جو 9 مہینے عورتوں کی چلتی نہیں جاتی سے چلی جاتی. ہاضمے کی خرابی، 1 چمچ بس پینا ہے، 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے یا 1 کپ پانی میں ڈال کے آپ پیجیے. آپ کو کوئی اور دوا لینے کی ضرورت نہیں. موشن بلا وجہ کے موشن اگر آ رہے ہیں تو یہ لے لیں، یا بدہضمی کی وجہ سے خاص کر، یعنی کوئی چیز اگر ہضم نہیں ہوئی اور اس سے موشن آنے لگے تو یہ لے لیں. لیکن اگر کسی اور قسم کے پرانے موشن ہیں، بہت عرصے کے چل رہے ہیں، یہ پیٹ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، آئی بی ایس جس کو بولتے ہیں، تو یہ بہت اچھی کستل ہندی آئی بی ایس کے لیے بھی بہت اچھی. 1 چائے کی چمچی رات کو بھگو دیں، صبح فجر سے پہلے پی لیں، یعنی جب وضو وغیرہ کر لیں، نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو پی لیں. 1 گلاس ساتھ میں سادہ پانی بھی ضرور پی، یعنی جب اس کو بھیگا ہوا پیئیں گے نا 1 گھونٹ پانی میں، چونکہ کڑوی بہت ہے تو شروع میں پینا مشکل لگتا ہے. یہ صرف وہی پی سکتا ہے جس کے لیے اللہ نے شفا لکھی ہوتی ہے کہ اس کو بیماریوں سے بچاؤ، وہ پی سکتا ہے. ہر کوئی نہیں پی سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ شوگر کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوگر کی دوائیں چھوڑ دیں. پہلے آپ لیتے رہیں گے دوائیں، جب آپ کی شوگر ڈاؤن ہونے لگے گی تو ڈاکٹر کے مشورے سے چھوڑیں آہستہ آہستہ. جسم کے اندر پھوڑے، پھنسیاں، خارش، یہ جلد کی بہت بڑی دوا ہے، جلد کے اندر. اب یہ 2 طرح کی ہے، ایک کستل بہری ہے، ایک کستل ہندی ہے. ایک یہ ہے اور ایک یہ. دیکھ لیں دونوں کا رنگ فرق ہے. جتنی بیماریاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں ابھی تک، نزلہ، کھانسی، ریشہ، گلا خراب، پیلوسی، پھیپھڑوں میں پانی پڑنا، یا ریشے کا ہو جانا، یا انفیکشن ہو جانا، گردوں کی خرابی اور جسم کی درد، ہارمونس کی خرابی، محسوس کی خرابی، اگر ان سب بیماریوں کے ساتھ معدے کی جلن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی جو بیماریاں میں نے آپ کو گنوائی ان کے ساتھ اگر معدے کی بھی جلن پائی جاتی ہے، پھر ہم یہ نہیں دیں گے ڈارک والی کستل ہندی. تو پہلے معدے کی جلن والوں کو یہ دیں گے. کستل بہری دونوں کی تاثیر ایک جیسی ہے.
تاثیر سے مراد ہے کام ایک جیسا ہے، دونوں ایک جیسی بیماریوں میں کام کرتی ہیں، مگر یہ ذرا ہلکے مزاج کی ہے۔ کستل باہری، چھوٹے بچوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو ہم اس سے شروع کراتے ہیں، کستل ہندی، اور جن کے معدے میں جلن ہو، السر ہو، ایسیڈیٹی ہو، ان کو پہلے یہ شروع کراتے ہیں۔ کستل باہری، جب ان کی ایسیڈیٹی، السر وغیرہ ٹھیک ہو جائے، ساتھ میں کچھ اور علاج بھی کرتے ہیں۔ 2 مہینے یہ کھلانے کے بعد پھر ہم اس کے لیے آتے ہیں، کستل ہندی، کیونکہ وہ یہ زخموں کو بھر دیتی ہے۔ کیسے ہی زخم ہو، یہ بھی بھرتی ہے، مگر یہ بھی بھرتی، یہ بہت پرانے گھناؤنے امراض کے علاج ہے، سمجھیں۔ کستل ہندی، یہ تازہ تازہ بیماریوں کا علاج ہے، مثلا ہاتھ جل گیا، کستل باہری، یہ جسم کا کوئی حصہ جل گیا، اس کو شہد میں ملا کے، اس کا بورا شہد میں ملا کے، اور اس جگہ یعنی ایک حصہ اس کا اور 3 حصے شہد مکس کر کے آپ اس پہ لیپ کر دیں جلے ہوئے سے، 3 دن میں ہیل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ بہت زیادہ اگر گہرا نہیں ہے تو چھالا بن گیا نا مثلا، تو تب بھی یہ ہفتے میں ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کا لیپ لگائے رکھیں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح منہ کے زخم، منہ کے چھالے، ان میں بھی یہ بہت بہترین ہے۔ کستل باہری، ایکزیما ہو، خارش ہے، الرجی ہے، اسکن خراب ہو رہی ہے، چھائیاں پڑ رہی ہیں، چھائیاں نہیں منہ پڑ جاتی ہیں، داغ پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جن لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے نا، ہاتھوں میں جلن، پیروں میں جلن، ٹھنڈی جگہ ڈھونڈتے ہیں کھڑا ہونے کے لیے، اور گرمی بہت لگتی ہے، تو ان کو بھی ہم پہلے یہ دیتے ہیں، کستل باہری، ٹھیک۔ لیکن جن لوگوں کو گرمی زیادہ نہیں لگتی، نہ معدے میں گرمی ہے نہ ویسی گرمی لگتی ہے، بلکہ تھوڑا سردی زیادہ محسوس کرتے ہیں، جیسے سردی کا موسم آیا تو ان کو سردی زیادہ لگ رہی ہے عام لوگوں کی سے، پھر ان کو ہم یہی دیتے ہیں۔ کستل ہندی، بس یہ پہچان ہے دونوں کو لے، نہ سمجھ آئے تو پھر مشورے سے دوا لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا گریپ ونیگر، یہ جو سرکہ ہے، یہ کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور بلڈ پریشر اور شوگر، ان میں یہ بہت مددگار ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مکمل علاج ہے، مگر یہ ان بیماریوں کو کم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہاضمے کا بھی میں نے جیسے بتایا تھا، الٹی کا بتایا تھا، وامٹ، نوزیا، متلی، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ پیروں میں، ناخن میں کبھی لوگوں کے پس پڑ جاتی ہے تو اینٹی بایوٹک دے دے کے لوگ تھک جاتے ہیں۔ اگر کسی کا ہے تو وہ بہت اچھا میرے ساتھ جو ہے نا اتفاق کرے گا میری بات سے، لیکن جن کو نہیں ہے ان کو میری بات سمجھ شاید نہ آئے۔ ان گروئنگ نیل سنا آپ نے، جو ناخن جو ہے وہ جلد کے اندر چلا جاتا ہے، پاؤں کا کاٹتے ہیں وہ پھر اس میں چلا جاتا ہے، پھر اس میں پس پڑ جاتی ہے، درد ہوتا ہے، پھول جاتا ہے، ایسے سویلنگ ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ اس سرکے کی پٹی لپیٹ دیں 15-20 منٹ کے لیے، آپ حیران ہو جائیں گے، ورم اتر جائے گا اور وہ پس نکل کے باہر آ جائے گی۔ 2 سے 3 دفعہ پٹی رکھنے سے پس ساری نکل جائے گی۔ پھر آپ اس کا ناخن، جب پس نکلے گی نرم ہو جائے گا تو اس کی آپ ناخن کبھی بھی گلائی میں نہ کاٹے پاؤں۔ اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے ناخن سیدھا کاٹیں، بے شک سائڈ سے نوک نکلتی نکل جائے، پھر آپ کو کبھی انگریوینگ نہیں ہوگی۔ پھر ناخن کے فنگس کا یہ بہت بڑا علاج ہے، پٹی بھی اس کی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کولیسٹرول وغیرہ میں یا ان بیماریوں کو جو ذکر میں نے کیا ان میں کیسے لیں؟ اس کا 3 چمچے، 3 کھانے کے چمچے، 1 گلاس، پہلے کہا جاتا تھا روم ٹیمپریچر۔ روم ٹیمپریچر ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، کوئی 16 پہ رکھتا ہے، کوئی 18 پہ، کوئی 20 پہ، کوئی 25 پہ، مگر جو باڈی ٹیمپریچر ہے نا وہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں باڈی ٹیمپریچر پہ جو پانی ہونا، باڈی ٹیمپریچر جو آپ کے جسم کی حرارت ہے نا، اتنا گرم پانی ہونا چاہیے، اس میں 3 چمچے ڈال کے پھر پی، ٹھنڈا پانی مت لیں۔ صبح سویرے خالی پیٹ اس کو پی لیں، اور اگر گلے میں کھٹاس محسوس ہو، کیونکہ یہ تھوڑا کھٹا ہے، تو کھٹا پانی پی کے کچھ لوگوں کا گلا سینسٹیو ہو جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، خراش ہوتی ہے، تو اس کے بعد آدھا کپ سادہ پانی اور ضرور پی لیں تاکہ گلے میں خراش ہو۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے مختلف چیزیں، جیسے ہم نے انہی چیزوں سے ملا کے، جیسے کلونجی کا تیل ہے، یہ مختلف خواتین کے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ ویسے تو مردوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، مگر خواتین کے اس لیے کہ جیسے خارش کا مسئلہ ہوتا ہے، خواتین کو نیچے خارش ہو جاتی ہے یا فنگس ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، بعض دفعہ تو دیکھتے بھی نہیں کہ بھی ہے کیا، بس یہ پتہ ہے خارش ہے اور پانی نہیں لگتا، استنجا نہیں ہو سکتا،
یہ لیکوریا کا مسئلہ ہے، جلن کرتا ہے اندر، بعض اوقات وہ ایسے اسپیس پہ طے بن جاتی ہے، یہ اس پہ لگائے. یا اندر پی آئی ڈی کا جب الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو جو خواتین کو اندر انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز. اندر کی طرف رحم کی سوزش ہو جاتی ہے اور اس سوزش کی وجہ سے پھر اندر سے سیکریشنز آنے لگتی ہیں اور وہ پھر خارش ہوتی ہے اور یا ڈرائنس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے خارش ہونے لگتی ہے. ان تمام مسائل میں یہ نیچے لگایا جاتا ہے، یعنی پورا اپنے ایریا میں آس پاس پیشاب کی جگہ کے آس پاس اندر ان سائڈ ان سب جگہوں پہ یعنی مینسز والی جگہ پہ بھی اس کو لگا دیں. اور اگر کسی کو پی آئی ڈی ہے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز اگر الٹرا ساؤنڈ میں لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کو سرنج میں ڈالیں، ایک چائے کی چمچی جتنا سرنج میں ڈالیں تو اس کی پن آگے سے ہٹا دیں، وہ جو اسٹیل کی پن ہوتی ہے وہ ہٹا دیں اور اس کو انسرٹ کر لیں. جو میرڈ لوگ ہیں وہ تو انسرٹ کر لیں، جو ان میرڈ ہے اسے باہر سے لگا دیں تو ان کا سارے انفیکشن ٹھیک ہو جائے. ہفتہ 10 دن کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. کسی قسم کی وہ جو مختلف کریم نے ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ ہر 8 دن بعد پھر آ جاتی پرابلم، اس کے بعد دوبارہ نہیں آتی. ہاں جن لوگوں کو یہ بالوں والی جگہوں پہ دانے نکلتے ہیں، تھوڑے بن جاتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، بار بار وہ دانا بنتا ہوتا ہے، یا بال جیسے صاف کرتے ہیں تو اس کے بعد انفیکشن ہو جاتا ہے بدانے، یہ آپ اس پر لگائیں انشاءاللہ آپ کا وہ تمام چیز نیٹ کلین ہو جائے گی، عادت ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ بہت سے انفیکشنز کا علاج ہے. بخار ہو جائے بچوں کو پلائیں تو بچوں کا جو ہے وہ بخار ایک دم سے نیچے اترتا ہے. اسی طرح یہ بھی ہاضمہ بھی ٹھیک کرتا ہے، یعنی اگر ہاضمے کی خرابی ہو یہ تمام دوائیں ہاضمے میں فائدہ دیتی ہیں اور ہاضمے کو ٹھیک کرتی ہیں. اب مثال کے طور پر جن کو سائنس کا پرابلم ہے، وہ تو میں نے گلے کی خرابی اور ان سے نیچے نیچے کی ذکر کیا تھا نا. سائنس کہتے ہیں ناک کے بند ہونے کو، کہ ناک بند کبھی رائٹ نوسٹل بند ہے کبھی لیفٹ بند ہے، یا دونوں ہی بند رہتے ہیں، ناک بند ہی رہتا ہے، یا ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سائنس ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے ذکر سنا ہوگا سائنسائٹس. یہ سائنسائٹس کا مکمل علاج ہے. اگر اس کو آپ 2 سے 3 مہینے میکسیمم، یعنی حد سے زیادہ، ویسے 40 دن میں بھی بعض اوقات، لیکن 2 سے 3 مہینے اگر اس کو ناک میں ڈال لیں روزانہ ایک دفعہ تو آپ کا سائنسائٹس کا مسئلہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو. اس کو یہ دیکھیے، یہ 10 قطرے اتنے نا، آدھا ڈراپر 10 قطرے بن جاتے ہیں. یہ ایک طرف ناک کے جیسے ناک میں ڈالنا ہوگا نا، ایک طرف یہ پورا ڈراپر ڈال دیں تو پھر اس کو اندر جا کے چھوڑیں اور پھر دوسری دفعہ بھرے گا تو دوسری نوسل میں 10 قطرے ادھر ڈال دیں. اسی طرح لیٹ کے ڈالیں، ادھر بھی تھوڑا سا بس پریس کر دیں. جب حلق میں آئے تو اٹھ جائیں. سر میں درد ہو، مائگرین ہو، ناک بند رہتی ہو، سائنسائٹس ہو، ان سب کا بہت اچھا علاج. کبھی بھی کسی نے بھی اگر سر میں درد ہے ابھی ڈال کے دیں گے 5 منٹ میں سر درد ٹھیک. ہاں جن کو مینسز کا بہت زیادہ پین ہوتا ہے وہ پین شروع جب ہو رہا ہو نا اسی وقت ہی ڈال دیں، مینسز کا درد نہیں ہوگا. اگر ہو بھی گیا تو انشاءاللہ تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. مینسز کا پین میں بھی ناک میں ہی ڈالنے کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ والا ادھر لگا دیں آگے پیچھے اور باقی ناک میں قطرے ڈال لیں، دوبارہ درد ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. آپ کر کے دیکھیں، بہت ریئر کوئی 100 میں سے 1 ہوگا جن کو دوبارہ ہوگا. ان کو کسی کو 1 دفعہ میں ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو 2 دفعہ میں، کسی کو 3 دفعہ میں. جان چھٹی. آپ ہر دفعہ پین کلر لے کے کھاتے ہیں اور زندگی بھر مذاق بنا ہوا ہے کہ جب مینسز آ رہے ہیں دوائیں کھا رہے ہیں، اپنا معدہ خراب کر رہے ہیں، اپنے گردے اور آنتیں خراب کر رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں اس کی لینے کی. یہ سر کے گرتے بالوں کے لیے بھی ہم نے یہ بھی زیتون کے تیل کے اندر ہی تھوڑی دوا ڈالی ہے کہ جن لوگوں کے بال جو گنجے ہو رہے ہیں، سر کے بال گر رہے ہیں، دوبارہ اگ نہیں رہے، گنجا پن ہو رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی ہم نے یہ ایک دوا تیار کر رکھی. اسی طرح میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ جو ہے آپ کے لیے یہ گریپ ونیگر اور ہنی اور اسی طرح مصنوعی چیزوں کے ساتھ ہی ایک چیز بنائی ہے گلو. جن لوگوں کے ہاتھوں میں بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتے ہیں، بار بار لوشن لگانا، جب ہاتھ دھوئے لوشن لگانا پڑتا ہے ورنہ گزارا نہیں ہوتا. ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، کریکس آ جاتے ہیں، یا ایسے خشکی کے پیچز بن جاتے ہیں. اس کے لیے خالی اس کو ہی لگا لینا کافی ہے. یہ کریکس وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، یہ انگلیوں کے کریکس آ جاتے ہیں، یہ ادھر جاتی ہیں جگہیں. جب بھی وضو کرے تو وضو کے بعد آدھی چمچی، یہ اصل میں اس کا بند ہے، جب پیکنگ کرتے ہیں نا جہاز میں آتے ہیں نا، یہ اس کے پریشر کی وجہ سے
جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، مطلب منہ ان کے کھل جاتے ہیں، اس لیے اتنا زیادہ پیک کرتے ہیں. تو اس طرح کھول کے نا یہ اندر کی سیل اتار دیں نا، یہ مثلا یہ اتار دیں، اور پھر اس کو جب آپ ایسے کریں گے، پورے ڈھکن نہیں کھولنے کی ضرورت، بس جسٹ ایسے کریں گے، چند قطرے آئیں گے آدھی چمچی کے برابر، تو اس کو بند کر کے رکھیں اور بس ایسے ہاتھوں کو ایسے بھی مل لیں اور اسی کو چہرے پہ بھی لگا دیں. اس طرح آنکھوں کے ادھر مت ایسے مت کریں، بس ان سے ایسے سائڈوں سے کر کے اور اس کو سارا صاف. جن لوگوں کے چہرے پہ بال ہو جاتے ہیں، چہرے کے بال، یہ سارے بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں، اگر یہ پاؤڈر، یہ فیشل پاؤڈر اور یہ دوا، ان دونوں کو آپس میں ملا لیں آدھی چمچ. تو ان دونوں کو آپس میں مکس کرنے کے بعد چند قطرے یا تو گلاب کے ارک لے لیں، یعنی گلاب کا ارک بھی ہے، یہ بالکل پیور گلاب کا ارک ہے، یہ پیا بھی جا سکتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اگر اس کے 2 چمچے پانی میں ڈالیں یا نہ ڈالیں، ویسے اس کا ذائقہ بہت خوشگوار ہے، تو کانسٹیپیشن کے لیے بھی اچھا ہے. ویسے بھی خواتین جو ہے نا ذرا خوبصورتی کے لیے تھوڑا کانشیس ہوتی ہیں، خوشبو بھی ہے، اور ایسے چہرے پہ اگر اس کا تھوڑا سا سپرے کر لیں تو اسکن بہت اچھی رہتی ہے، یعنی تر و تازہ، خوشبو بھی اس کی اچھی سہانی لگتی ہے. تو یہی اس کے اندر بھی موجود ہے، اس کے یعنی جس طریقے سے بھی یہ بنا ہے. ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد چہرہ دھو کے اور گیلے گیلے یا تو اسی کو تھوڑا سا اسپرے کر لیں گلاب کا ارک چہرے پہ، یا پھر اس کو واش کر لیں. واش کرنے کے بعد گیلے گیلے پہ اس کو لگائیں، اس پیسٹ کو گیلے گیلے پہ تھوڑے سے چند قطرے روز واٹر کے بھی ڈال لیں، یا زمزم اگر ہے تو زمزم ڈال لیں. تو اس کا نا تھوڑا پتلا پیسٹ بنائیں کہ جیسے وہ ماسک نہیں لگاتے فیشل کے بعد، اس طرح ماسک کی طرح اگر آپ لگائیں تو کیا ہوگا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگانے کے بعد آپ اس کو سوکھ جائے گا تھوڑی دیر میں، لیکن 1-1.5 گھنٹہ لگا رہنے دیں. پھر ہاتھ گیلا کر کے اس کو تھپک لیں، اور تھپکنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ بس ایسے ایسے کریں، جیسے آپ اتار رہے ہیں نا، اس کو اتار کے اور پھر آپ اس کو واش کریں. تو واش کرنے کے بعد جسٹ اس کو تھوڑے چند قطرے لگا دیں گلاب کا ارک. انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں مطلب لگانا پڑے گا، 3-4 مہینے کے اندر اندر یہ سارے موٹے موٹے بال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. صرف وہ جو نیچرل دھواں ہوتا ہے ہر ایک کا ہوتا ہے وہ رہ جائے گا، اور باقی بال جو ہے موٹے بال وہ سب ان سے ختم ہو جائیں گے. یہ بالوں کے لیے بھی بہت بہترین نسخہ ہے. تو شہد کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، شہد کی بہت سی افادیت ہے، قدرتی نیچرل اینٹی بیکٹیریل دوا بھی ہے. آج کل کے بدلتے موسم میں بچوں کے لیے نزلہ کھانسی میں یہ بہترین دوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. رنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں، بالکل یہ اکتوبر کا بنا ہوا تازہ اصلی شہد ہے. میں تو صرف 4 بوتلیں لے کر آئی ہوں دکھانے کے لیے، اور اس کا اگر ٹیسٹ آپ کریں تو آپ کو یقیناً ڈفرینس فیل ہوگا. جو بازار کا ٹیسٹ ہے، یہ بازار کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا اسٹرکچر ہے بالکل مختلف ہے. اس کا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا دکھا دیتے کہ اس کی شکل وغیرہ کیسی ہے، کہ کتنا ڈفرینٹ ہے. اچھا، پھر یہ کہ مختلف علاج ہیں، مثلا بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ذکر ابھی ہم نے نہیں کیا، جیسے مثال کے طور پر جسم کی مختلف قسم کی درد ہے. جن لوگوں کو سروائکل کا، مختلف بیماریوں کے نام ہے نا، سروائکل کا پرابلم، سروائکل آپ سمجھتے ہیں کہ مہروں میں گیپ آ جاتا ہے، ڈسک بلج ہو جاتی ہے، ڈسک سلپ ہو جاتی ہے، یا نرو کمپریشن آ جاتا ہے، یا موڑے ٹیڑے ہونے لگتے ہیں، کسی میں فریکچر ہو جاتا ہے تو بہت کلوز ہو جاتا ہے، یا کسی میں گیپ زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کی اسپائن جو ہے وہ اسٹریٹنگ میں ہو جائے. ان تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ ہجامہ میں، یعنی آپ لوور بیک کا دیکھ لیں، کمر کا دیکھ لیں، حتیٰ کہ مینسز کے مسائل، مینسز ڈسٹرب ہیں، بچے پیدا نہیں ہو رہے، انفرٹیلٹی کا ہے، پی سی اوز کا پرابلم ہے، پولیسسٹک اووریز جن کو بولتے ہیں، پی سی اوز، الٹرا ساؤنڈ کرایا جی پی سی اوز آ گئی، اب وہ پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا، جس سے موٹا ہونا شروع ہو گیا، مینسز ڈسٹرب ہو گئے، اب مینسز ٹھیک نہیں آتے، شادی ہونے والی ہے، بچی کا کیا کریں، کہاں لے جائیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کراؤ، سسٹ ایسے نہیں جائے گی، قطعاً آپریشن نہ کرائیں. بغیر آپریشن کے علاج موجود ہے. ویسے پہلے تو میں صرف ہومیوپیتھک علاج ہی کرتی تھی، ماشاءاللہ 3 سے 5 مہینے میں سسٹ ختم ہو جاتی تھی. ہاں، کسی کی اگر خون والی سسٹ ہے جو کینسر بننے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو 8 مہینے لگتے ٹھیک ہونے میں. بالکل نشان بھی نہیں رہتا کسی بھی سسٹ کا، ماشاءاللہ 100% علاج ہے. لیکن کستل ہندی کے اندر بھی علاج موجود ہے، پی سی اوز کا کستل باہری کے اندر بھی موجود ہے، ہجامہ کے اندر موجود ہے، اور ہومیوپیتھک علاج بھی موجود ہے. جو جس کو جو علاج پسند کرے، یا کسی کی بہت سیویرٹی ہوتی ہے، بہت کم ٹائم ہوتا ہے، جی شادی ہونے والی ٹائم نہیں ہے، کسی طرح 2-3 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جائے،
تو پھر ہومیوپیتھک میڈیسن بھی لے لیں، پھر ہجامہ بھی کرا لیں، پھر یہ بھی لے لیں، انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے۔ فائبرائڈز ہیں، فائبرائڈز کا بھی علاج ہے ہجامہ کے ذریعے۔ یہ تھائرائڈ کا مسائل ہے، تھائرائڈ ہے، سر درد، بچوں کا قد نہ بڑھنا۔ میں نے ابھی ماشاءاللہ کراچی میں ہی ڈیفینس میں کچھ لوگ بچوں نے کرایا تھا میرے سے، ماشاءاللہ میرے برابر ہو گئے 2 سال کے اندر اندر، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کرایا تھا 2 سال میں وہ اتنے لمبے ہو، ایسے قد نکالا انہوں نے، میں خود بھی حیران ہو گئی دیکھ کے ماشاءاللہ۔ اور اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کا کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں ہجامہ کے بارے میں تھوڑا سا معلومات ہونی چاہیے کہ سنت علاج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم جتنے بھی علاج کرتے ہو، یعنی اس کی نہیں میں بات کروں، دوسرے طب سے علاوہ جتنے بھی علاج کرتے ہو ان سب میں سے اچھا جو ہے وہ ہجامہ ہے۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا شہد، کشت اور ہجامہ سے علاج کرو، یہ بہترین علاج ہے۔ شہد بھی اچھا علاج ہے، کشت بھی اور ہجامہ۔ اور واقعی اگر یہ 3 چیزیں کسی کے پاس ہیں، ان سے کوئی اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہجامہ ہمیشہ ان سے کرانا چاہیے جو ایکسپرٹ، جنہیں واقعی اس کی تعلیم لے کے ہجامہ شروع کیا۔ ہر گلی کے نکڑ پہ بیٹھے ہوئے سے ہجامہ مت کرائیں، اس سے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بلیڈ صحیح بلیڈ بھی لگاتا ہے کہ نہیں، یا اس کو نشان لگانے کا صحیح ڈھنگ بھی آتا ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو آپ کی کئی کیسز ایسے ہسپتالوں میں پہنچے، ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ خون ایسا چلا کہ پھر وہ بند نہیں ہونے کو آیا کیونکہ غلط طریقے، حالانکہ ہجامہ کا اتنا باریک چھلکے کے اوپر، یعنی جس طرح آپ یہ سمجھے یہ ہے نا، اس کی جتنی تھکنس ہے، اگر میں اس سے نشان لگاؤں تو یہاں پورا نہیں کٹے گا، اتنا باریک نشان لگتا ہے کہ بہت کم، احساس بھی کم ہی ہوتا ہے۔ یہ گدگدی سی ہوئے گی کسی کو، اور کسی کو لگے گا جیسے چونٹی چلتی ہے نا جیسے، تو اس طرح کا احساس ہوتا ہے۔ ادروائز سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہجامہ سے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں درد تو نہیں ہوگا، گھبرائے بیٹھے ہوتے ہیں، پیلے ہو رہے ہوتے ہیں، درد ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہم نے نہیں کرانا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا، اس سے پتہ نہیں کیا کمپلیکیشن ہو جائے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ شفا ابھی بھی ایک خاتون تھی، ہو سکتا ہے بیٹھی بھی ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ ہجامہ میں پہلے تو کہنے لگی میں کراتی ہوں، پھر وہ اتنی بڑے، کافی لوگ گواہ ہیں اس بات کے، بیٹھے تھے پاس ہی، تو بڑی مشکل سے آمادہ ہوئی، پھر کہتی نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مسئلے میں پڑ جاؤں، تو میں نہیں کرواتی ہجامہ۔ بھائی اللہ کے بدلے آپ کو تو ہم شفا کے لیے لگا رہے ہیں، کہ بیمار کرنے کے لیے تھوڑی لگا رہے ہیں۔ آپ کو دردیں ہیں، آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ کی کمر میں تکلیف ہے، آپ کے مسئلے ہیں، آپ سے اٹھ کے چلا نہیں جا رہا، آپ ہجامہ کریں، سکھ کا سانس لیں، آپ شفا ہو، اللہ آپ کو شفا دے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے نبی کو ملی اور جو نبی کے ذریعے ہم کو ملی، اس میں کیسے شک کرنا۔ اور یہ جو خون ہوتا ہے، یہ گندا خون ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے نا، ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تھوڑا سا خون ہر مہینے نکلوائیں تاکہ آپ کا تازہ خون بنے، تو آپ کا ہو سکتا ہے ایک وقت ہے کہ آپ کا کینسر خود بخود ختم ہو جائے۔ یعنی یہ ایسی چیزیں، اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے، امریکہ میں، جرمنی میں، یو کے میں، بہت سی جگہوں پہ اس کی ریسرچ ہوئی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ یہ جو جلد کے ساتھ ساتھ رگیں ہوتی ہیں نا، ان میں خون گندا ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے خون نکل بھی جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جلد کے قریب گندا خون رکھے کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو گر جائے تو اس کا گندا خون ہی ضائع ہوتا ہے، صاف خون ہی ضائع ہوتا ہے۔ جو صاف خون کی شریانیں ہیں، آرٹریز ہیں، وہ ان سائڈ ہیں، اندر کی طرف ہیں، وہ نہیں ضائع ہوتا خون۔ تو یہ گندا خون اگر نکل بھی جائے تو اس کے بدلے تازہ خون جسم بہت جلدی بناتا ہے، تو اس سے انسان کو شفا ہوتی ہے۔ تازہ خون جب بنتا ہے، کہتے ہیں نا کبھی کبھی خون کسی کو دے بھی دیا کرے کہ اس کے بدلے آپ کا صاف خون بنتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہجامہ ہے، لاجک کیا ہے کہ آپ کو کیسے آرام آئے گا۔ مثلا کوئی کہے گا میری گردن میں پٹھوں میں بہت درد رہتا ہے، بس کسی طرح یہ ٹھیک ہو۔ اب جب ہم یہ لگاتے ہیں تو کچھ لوگ کہیں گے کپ ایک لگاؤ شفا 10 چیزوں میں ہو جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ہر بیماری کے لیے اس کی کپ کی لگانے کی مقدار الگ ہے۔ ایک ہے کہ آپ شروع میں صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی ہجامہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ 3 کپ لگا لیں، آپ تھوڑے سے تھوڑا لگوا لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہجامہ میں تکلیف ہے یا نہیں، اور اس سے آپ کو سکون ملا کہ نیند بہت اچھی آتی ہے۔ جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہے، یعنی انسومنیا کا، نیند نہیں آتی، اسٹریس ہے، ڈپریشن کا اتنا اچھا علاج ہے اس کے اندر، اینگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، گردن درد، پیر درد، گھٹنے درد، ٹانگیں درد۔ یہ ٹانگوں کی اکڑام، کل میں نے ایک خاتون دیکھی، ان کی ٹانگیں ایسی تھی بالکل پتھر، کوئی مسل بھی ہلتا نظر نہیں آتا، کوئی چیز ہلتی ہی نہیں ان کی،
ایسی چمک رہی تھی نا، بالکل ایسے لکڑی ہے اس طرح کی ٹانگ. ان کو پھر تھوڑا ہم نے آئل لگا کے تو جب ہجامہ کیا تو ماشاءاللہ تھوڑا اپنا پیر ان سے پیر ہی نہیں اٹھایا جاتا. تو جب واپس گئی تو تھوڑا تھوڑا پیر کو حرکت دینے کی ان کی مطلب موومنٹ تھی ہلکی پھلکی. اب ایک انسان بالکل حرکت چھوڑ دے تو جام ہو جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں آپ کام کر رہی ہیں گھر کا یا کہیں کا تو آپ بہت ہی کوئی مظلوم خاتون ہیں. جو عورتیں جتنا زیادہ جسم کو ہلانا جانتی ہیں اور اپنے اعصاب استعمال کرتی ہیں، اپنے مسل یوز کرتی ہیں، اتنی دیر تک صحت مند اور جوان رہتی ہیں. اور جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. اس لیے خوش قسمتی سمجھے کہ آپ کام کر سکتے ہیں. جو نہیں کر سکتے ان کو افسوس ہونا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں کہ کسی کا اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے. ہجامہ انسان کو فریش کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے. وہ گندا خون جب نکل جاتا ہے نا، آپ کو ایسا لگتا ہے بوجھ اتر گیا منو آپ کے سر سے، یا آپ کے جسم کی جس حصے میں درد ہو، مثلا گھٹنوں میں درد ہو اگر اور گھٹنوں میں آپ ہجامہ کروائیں آپ کو لگے گا جیسے بہت بوجھ ان سے اتر گیا. یہ کندھوں میں ہو درد، آپ کندھوں کا ہجامہ پراپر کرائیں آپ کو لگے گا دنیا میں آگے فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، بازو اٹھتا نہیں، اوپر نہیں ہوتا. اور اتنا پریشان ہوتے ہیں کیا کریں، میں تو اپنا بکل نہیں بند کر سکتی، کپڑے پہننا مشکل. ایک دفعہ ہجامہ کریں آپ کا بازو کھل جائے گا. شیٹیکا ہوتا ہے یہ لنگڑی کا درد، شیٹیکا بعض دفعہ ایک دفعہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کا 2 یا 3 دفعہ کرنا پڑتا ہے. تھائرائڈ کا البتہ 8, 9, 10 دفعہ کرنا پڑتا ہے ہجامہ. تھائرائڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگوں تھائرائڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس جگہ سے جب ہلکا ہلکا خون نکلتا ہے، قطرے قطرے نکلتے ہیں، تو کب بھر بھر کے نہیں نکالنے ہوتے. مردوں کا زیادہ نکلتا ہے جو ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت خوفناک ہے اور بہت ڈراتے ہیں ہجامہ سے، میں تو سمجھتی ہوں. اور مردوں کا ایسے بھی زیادہ نکلتے ہیں، ان کو مینسز تو نہیں آتے نا. خواتین کو تو مینسز آتے ہیں، ان کا اسی میں مینج ہوتا رہتا ہے، اس سے ان کا کم نکلتا ہے. اتنا بھی نہیں نکلتا جتنا کہ آپ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں کپ میں، تو کم ہوتا ہے خواتین کا. اس سے گھبرائیں نہیں، اور جو نکلے گا اس کا تیزی سے نیا بنے گا. جب کپ لگایا جاتا ہے تو اس جگہ کو ایک قسم کا سن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے سیکشن کر کے تو سن کیا جاتا ہے. جب وہ سن ہو جاتی جگہ اور گندا خون بھی اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے، پھر بہت اچھے باریک سرجیکل بلیڈ سے ہلکا ہلکا ایسے نشان لگایا جاتا ہے، بالکل جیسے آپ پین سے ڈاٹ 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 لگائیں نا، ایسے ہلکا ہلکا نشان ہوتا ہے. اسی لیے کچھ کو گدگدی ہوتی ہے، کسی کو تھوڑا بہت فیلنگ آتی ہے، ادروائز وہ کوئی اتنا پینفل پروسیجر نہیں ہے. تو ڈاٹ ڈاٹ لگانے کے بعد پھر دوبارہ سے کپ لگایا جاتا ہے، تو اس میں ہلکا ہلکا خون کا قطرہ آ کے وہ جمع ہو. جب وہ ایسے ذرا ذرا سے قطرہ نکلتا ہے تو اس میں تھوڑا جمع ہوتا ہے تو فیل ہوتا ہے شاید کو بلڈ زیادہ ہے، حالانکہ نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس جگہ میں سے وہ گندے مادے نکل جاتے ہیں جو اس جگہ دردیں کر رہے ہیں یا اس جگہ بیماری کا باعث بن گئے. کچھ اس خون کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور اس خون کے نکلنے کی وجہ سے وہ نالیاں جب کھلتی ہیں تو نالیاں کھلنے سے بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے، تو جو باقی کچرا رہ بھی جاتا ہے اندر وہ بھی صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے آرتھرائٹس کا بھی اس کے اندر بہت اچھا علاج ہے. اب آپ دیکھیں جتنی آٹو امیون ڈیزیز ہیں جن کا ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں، سب کا علاج انشاءاللہ ہجامہ میں اور سنت میں موجود ہے. آرتھرائٹس ہے، چمبل جس کو بولتے ہیں، یہ بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے نا. چمبل اس کو کہتے ہیں سورائسس. تو سورائسس کا علاج بھی بہت شارٹ کٹ ہے. اس کے اندر ہر وہ بیماری جس کا ڈاکٹر جواب دے دیں اس کا انشاءاللہ یہاں علاج موجود ہے اللہ کے حکم سے. بس صرف ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں جب ہمارا یہ اس بات پر ایمان نہیں بنتا نا اور ہم ڈرتے ہیں تو پھر ظاہر بیماریاں یہ جیتے رہیں. جو صحت کی طرف آنا چاہتا ہے وہ کبھی سنت علاج یعنی کسی ایک بیماری کے گھر کے ایک ایک فرد کا مثلا جو لوگ یہاں ہیں صرف سنت طریقے سے علاج کروا کے دیکھیں. آپ دیکھیں کتنے تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ شفا ہو جاتی ہے اور وہ بیماری پلٹ کے بہت کم کوئی بیماری پلٹ کے واپس آئے گی، ادروائز نہیں آتی. شفا ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. بس شفا تبھی ہوتی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی کسی انسان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اور نہ میں تو یہ سمجھتی نہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں شفا. وہ دراصل اللہ نے دی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ذریعے دے دیتا ہے. جو اللہ کا نام لے کے کام کرے یا اللہ ہی کو اس شفا کا
جو ہے حقدار ٹھہرایا کہ وہی شفا دینے والا ہے، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، آپ سب لوگ میرا خیال ہے نماز کی تیاری کریں، اور انشاءاللہ پھر اگر اللہ نے موقع دیا، مجھے یہاں آ کے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ لوگ آ جائیں گے ماشاءاللہ سے اور استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، آپ سب کو اس سے فائدہ پہنچائے اور سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، سب کی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور سب کے گھروں میں سکھ اور چین عطا فرمائے، سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صحت کی دولت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔